نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربي أعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر آپ کی آیت نمبر 143 سورہ البقرہ سے۔ پچھلی دفعہ ہم نے دوسرے پارے کا آغاز کیا تھا سیقول، اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک شروع ہوا تھا تحویل کعبہ، تحویل قبلہ کا۔ تو تھوڑا سا ریکیپ کروں گی اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ آیت نمبر 142 سے دوسرے پارے کا آغاز ہے سیقول السفہاء سے۔ تو تحویل قبلہ کا ٹاپک یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تحویل قبلہ کیا مطلب کیا ہے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا، یعنی قبلہ خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے بنایا جائے گا، اس کا حکم آ جائے گا آگے، اور اس کو مسلمانوں کی تحویل میں، کسٹڈی میں ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے گا خانہ کعبہ کو۔ اس کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو خانہ کعبہ قرآن کے مطابق وہ پہلی عبادت گاہ ہے جو مسلمانوں کے لیے زمین پر بنائی گئی تھی۔ سورہ آل عمران 96 میں یہ آتا ہے، آل عمران 96، ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور اس گھر کو برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے۔ تو یہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک جتنے بھی انبیاء آئے، غور سے سنیے گا، حضرت آدم سے حضرت ابراہیم تک جتنے انبیاء آئے ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ اور نماز آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کسی نہ کسی صورت میں ہر امت پر فرض رہی ہے، 2 رکعت زیادہ تر آتا ہے کہ فرض رہی ہے، 2 شام اور 2 صبح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہی رہا، خانہ کعبہ قبلہ رہا۔ پھر حضرت ابراہیم کے 1300 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد جب ان کا دور آیا سلیمان علیہ السلام کا، تو انہوں نے بیت المقدس میں ہیکل کی تعمیر کی، اور ہیکل کہتے ہیں عبادت گاہ کو۔ تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ اور انہوں نے قبلہ کیوں بنایا تھا بیت المقدس کو؟ کیونکہ اس وقت ہیکل کے اندر تابوت سکینہ موجود تھا، اور تابوت سکینہ کس کو کہتے ہیں ابھی پڑھیں گے آپ دوسرے پارے میں۔ ایک جب یہ یہود کے اوپر وقت نصر جو بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا تھا تو سب اس نے تباہ کر دیا تھا۔ تو ان کی جو تبرکات بچی تھیں، سمجھ لیں نشانیاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان سب کو ایک اس میں تابوت میں رکھا گیا تھا محفوظ کرنے کے لیے۔ تو وہ تابوت جو ہے وہ ہیکل میں رکھا ہوا تھا، تو اس لیے یہود نے اپنا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو خود سے بنا لیا، اس کو بیت المقدس کو خود سے بنا لیا تھا یہود نے۔ کب؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، ان کے دور حکومت کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے 1300 سال کے بعد بنی اسرائیل نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا، جبکہ بنی اسماعیل یعنی اہل قریش مشرکین مکہ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا۔ اب جب نماز کی فرضیت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کے بارے میں 2 رائے میں نے آپ کو بتائی تھی، 2۔ ایک یہ تھی عبداللہ بن عباس کی رائے کہ انہوں نے کہا کہ نماز کی فرضیت کے بعد سے، جب نماز فرض ہوئی معراج کے اوپر، تو اس کے بعد سے اول دن سے ہی بیت المقدس ہی قبلہ تھا۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ مشرکین کے قبلے سے اہل مکہ اور مسلمانوں کا قبلہ الگ رکھا جائے، کیونکہ مشرکین اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس یہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد پھر اسی طرح مدینہ آ کر بھی
16-17 माह तक किबला बैतुल मक़दस ही रहा। दूसरी राय मैंने आपको ये बताई थी, जो ज्यादा राजे है यानी प्रेफर्ड राय है, वो ये है कि नमाज की फर्जियत के वक्त किबला खाने काबा ही था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब आप मदीना तशरीफ ले गए हिजरत करके, तो मदीना आने के बाद कुछ अरसे के लिए यानी 16-17 माह तक किबला बदलकर बैतुल मक़दस किया गया, ताकि उसकी कई वजूहत मैंने आपको बताई कि यहूद के साथ ये अभी मानूस हो जाए और टकराव वगैरह ना हो। लेकिन इसका खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि जब मदीना आप हिजरत करके आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान, तो इन एनी केस दोनों राय के मुताबिक 16-17 माह तक किबला खाने काबा के बजाय बैतुल मक़दस रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। और अब अल्लाह ताला आगे बैतुल मक़दस को जो टेम्पररी किबला बनाया गया था उसको छोड़कर दूसरा हुक्म देंगे कि हमेशा के लिए किबला खाने काबा को बना लिया जाए। ये तहवील काबा का या तहवील किबला का हुक्म कहलाता है। और उसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने यहाँ बात शुरू की थी कि सयक़ूलु सुफ़हाउ, कि अनकरीब कहेंगे बेवकूफ लोग, जब मैं किबला चेंज कर दूंगा, हमेशा के लिए खाने काबा बना दूंगा, जो पहले भी तुम्हारा किबला था, टेम्पररली तुम्हारा जो किबला है उसको बैतुल मक़दस बनाया गया था, तो जब मैं दोबारा हुक्म दूंगा कि खाने काबा को किबला बना लो, तो अनकरीब बेवकूफ लोग कहेंगे मिनन नासी, लोगों में से, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम, किसको किसने फेर दिया इनको यानी मुसलमानों को उनके किबले से जिसके ऊपर वो थे। यानी वो इस तरह की बातें और प्रोपेगेंडा करेंगे कि मुसलमानों का तो किबला ही रोज चेंज होता रहता है, तो ये कैसा दीन है। ये अल्लाह ताला ने पहली जो आपने आयत शुरू की थी दूसरे पारी की, उसमें फरमाया था। फिर अल्लाह ताला ने बहुत ही जबरदस्त जवाब मुसलमानों को सिखाया था, एक हाकिमाना अंदाज का जवाब सिखाया था कि आप उस वक्त जवाब दीजिएगा, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु, अल्लाह के लिए मशरिक और मगरिब सब, वो मालिकुल मुल्क है, उसकी हर सिमत उसी की है, तो जिस तरफ चाहे वो किबले का रुख कर सकता है। आप इतराज करने वाले कौन होते हैं? तो ये एक हाकिमाना जवाब था कि उसी की है और हम तो उसका कहना मानते हैं, और जो कहना मान ले वही असल में सीधे सिरात मुस्तकीम पर है, और सिरात मुस्तकीम की हिदायत फिर उसी को मिलती है जिसको वो चाहता है, यादी मैयशा इला सिरात मुस्तकीम। तो ये सारी बात थी जो आपने पिछली दफा पढ़ी थी। अब हम आगे चलेंगे। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे कि वह कज़ालिका, और इसी तरह जअलनाकुम, बनाया हमने तुमको, तुम कौन है? हम ही हैं, उम्मत वसत, और इसी तरह बनाया हमने तुमको उम्मतन वसतन, एक उम्मत दरमियानी, मोतदिल या बेहतर। अब इसी तरह का मतलब क्या है कि इसी तरह यानी जिस तरह हमने काबा तुम्हारे लिए हिदायत का जरिया बना दिया, काबा को तुम्हारा किबला बना दिया, हिदायत का मरकज बना दिया, इसी तरह है मुसलमानों। कजाली का मतलब समझ लें कि कजाली का किस तरह, यानी जिस तरह हमने काबा तुम्हारे लिए हिदायत का मरकज बना दिया ना, हमेशा के लिए एक मरकज हिदायत बना दिया, तो इसी तरह है मुसलमानों, जअलनाकुम, तुमको भी हमने उम्मत वसत बनाया है, दरमियान में बनाया है, दरमियानी उम्मत बनाया है। जैसे काबा दरमियान में है पूरे दुनिया के, आप अगर ग्लोब पर भी देखें तो काबा आपको दुनिया के दरमियान में नजर आता है। तो जिस तरह काबा, कजालिका, जिस तरह काबा दरमियान में पूरी दुनिया के और हिदायत का मरकज है, इसी तरह से रिसालत और पैगंबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म होने के बाद आपकी उम्मत को मरकज हिदायत बनाया गया है। कजालिका क्या क्या है? जिस तरह काबा दरमियान में है, मरकज हिदायत है, इसी तरह नबी पैगंबरों के सिलसिले के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया, आप पर दीन मुकम्मल हो गया। तो अब क्या है, ये दीन आप अपनी उम्मत को देकर चले गए। अब जिस तरह काबा हिदायत का जरिया बनाया गया, इसी तरह कज़ालिका, इसी तरह जअलनाकुम, तुमको यानी उम्मत मुस्लिमा को हमने उम्मत वसत बनाया है, दरमियानी उम्मत बनाया है। एक लिंक बनाया है। वसत का मतलब क्या होता है? दरमियान में। सिंपल मतलब क्या होता है? दरमियान में होना, मिडिल। तो इसी तरह तुमको उम्मत वसत बनाया है कि तुम दरमियान में हो। अब किसके दरमियान में हो? अल्लाह और बंदों के दरमियान। अल्लाह और बंदों के दरमियान राब्ता बनेगी उम्मत मुस्लिमा। कज़ालिका, जैसे काबा मरकज से हिदायत है, इस तरह उम्मत मुस्लिमा अब तमाम दुनिया के लिए
اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اب تمام انسانیت کو ہدایت پر لانے کا کام کون کرے گا؟ امتن وسطن، درمیانی امت، امت مسلمہ کو سونپا گیا ہے، کیونکہ درمیان میں ہے، ادھر اللہ ہے اور ادھر بندے ہیں۔ تو اب یہ کام کون کرے گا؟ یہ لنک کون بنے گا؟ درمیان میں کون ہے؟ امت وسط ہے۔ اس لیے امت وسط کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ بندوں کو اللہ سے جوڑیں گے۔ تو قبلے کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم ایک امت وسط، بہترین امت بننے جا رہے ہو۔ وسط کے 2-3 معنی ہوتے ہیں، میں نے آپ کو کل ٹرانسلیشن میں بتایا تھے۔ درمیانی امت یا معتدل یعنی بیلنسڈ کو بھی وسط کہتے ہیں، اور بہترین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو قبلے کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم ایک امت وسط یعنی بہترین امت بننے جا رہے ہو، اور وہ امامت اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو رہی ہے، بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے، یعنی امت محمدیہ کو دی جا رہی ہے۔ تو قبلہ بھی بدلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیت المقدس بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، تو نہ اب ان کی امامت رہی نہ ان کا قبلہ رہے گا۔ تو یہ قبلے کی تبدیلی ایک اعلان بھی تھا کہ امامت تبدیل ہو رہی ہے۔ اب امامت بنی اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اب بنی اسماعیل کے پاس آئے گی۔ اور کیوں چینج کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانیوں کی انتہا کر دی، امامت کا حق ہی نہیں نبھایا۔ امامت کا کیا مطلب تھا؟ کیوں امامت دی گئی تھی؟ کیا امامت دی گئی تھی بنی اسرائیل کو؟ کتاب دی گئی تھی۔ تورات جو ہے وہ قرآن سے پہلے بہت بڑی اللہ کی کتاب تھی، شریعت کی کتاب تھی، دی گئی تھی کہ آپ خود بھی سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں، یہ امامت دی گئی تھی۔ نہ انہوں نے خود عمل کیا نہ لوگوں کو سکھایا، تو امامت چینج کر دی گئی۔ تو امامت اب بنی اسماعیل میں چینج ہو رہی ہے، امت محمدیہ کو دی جا رہی ہے، کتاب محمدیہ کے پاس ہے۔ تو اب قبلہ بھی ان کا اپنا مقرر کیا جا رہا ہے، قبلہ بھی بدلا جا رہا ہے، کیونکہ پہلا قبلہ کس کا تھا؟ ان کا یہود نے خود سے بنا لیا تھا۔ تو یہ قبلہ کی تبدیلی ایک اعلان بھی ہے کہ امامت تبدیل ہو رہی ہے۔ تو امت وسط کا کیا معنی ہے؟ کہ امت مسلمہ کو امت وسط کا خطاب مل رہا ہے، یعنی بہترین یا درمیانی امت۔ درمیانی چیز جو ہوتی ہے، وسطی چیز، مڈل میں جو ہوتی ہے، وہ بہترین ہوتی ہے نا، ہمیشہ افراط و تفریط سے پاک ہوتی ہے، یعنی کمی اور زیادتی سے پاک ہوتی ہے نا، درمیان میں۔ فار ایگزامپل جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے بخل، کنجوسی، اور ایک ہوتی ہے فضول خرچی، ٹھیک؟ تو دونوں کے درمیان میں جو رہنا ہوتا ہے وہ بہترین صفت ہوتی ہے، کہ نہ انسان بخل کرے اور نہ فضول خرچی کرے۔ تو وسطی چیز جو ہوتی ہے وہ بہترین چیز ہوتی ہے۔ تو امت وسط کے معنی بھی کیا ہے؟ درمیانی امت، بہترین امت، یا بیلنسڈ جو ہے دین پر قائم امت۔ تو بنیادی طور پر امتن وسطن کے 2 معنی کیے گئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے قبلہ کو مرکز ہدایت بنایا گیا ہے، اسی طرح جعلناکم امتن وسطن، تم کو امت وسط بنایا ہے۔ امت مسلمہ کو امت وسط کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 مطلب ہیں، اب آپ لکھ لیں۔ امتن وسطن کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ امت مسلمہ کو امت وسط کہنے کا کہ اس امت کے عقائد، احکامات، معاملات اور یہ سب اعتدال پر مبنی ہے، یعنی ایک معتدل امت ہے، بیلنسڈ امت ہے، بیلنسڈ دین پر قائم امت ہے امت مسلمہ۔ امت وسط کا ایک معنی۔ اور کیوں بیلنس دین پر ہے اور امت وسط کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے عقائد بھی بیلنسڈ ہیں، اور احکامات بھی بیلنسڈ ہیں، اور معاملات بھی سبھی اعتدال پر مبنی ہیں۔ اب عقائد کیسے اعتدال پر مبنی ہے؟ مثلا دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جبکہ یہود نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، یعنی افراط و تفریط کا شکار ہو گیا۔ نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یا 3 کا ایک خدا بنا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ امت محمدیہ کا عقیدہ، یعنی ہمارا عقیدہ اعتدال پر مبنی ہے، بیلنسڈ ہے، کہ یہ سارے اللہ کے بندے اور رسول ہیں، چاہے عیسیٰ ہیں یا موسیٰ ہیں، عزیر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو بیلنسڈ عقائد ہیں ہمارے۔ پھر اسی طرح احکامات اعتدال پر مبنی ہے امت محمدیہ کے۔ جیسے یہود جو ہیں، ان کے ہاں جب عورت حائضہ ہوتی تھی، حالت حیض میں ہوتی تھی، پیریڈز میں ہوتی تھی، حائضہ کس کو کہتے ہیں؟ حالت حیض میں، تو عورت کو وہ گھر سے ہی نکال دیتے تھے یہود،
اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے، الگ مقام پر شفٹ کر دیتے تھے، الگ گھر میں رہتی تھی جب تک پیریڈز میں ہوتی تھی. ایک ایکسٹریم پہ تھے نا. نصارہ کیا کرتے تھے؟ وہ کسی بھی قسم کا پرہیز نہیں کرتے تھے، وہ جسمانی تعلق بھی حالت حیض میں قائم کر لیتے تھے. امت مسلمہ کے لیے کیا حکم ہے حالت حیض میں؟ آپ سورہ البقرہ میں ہی پڑھیں گے کہ حالت حیض میں عورت سے صرف اور صرف جسمانی تعلق نہیں قائم کرنا، یعنی جمع یا مجامعت نہیں کرنی. اس کے علاوہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لیٹنا سب کچھ جائز ہے. صرف اور صرف جسمانی تعلق قائم کرنا ڈیورنگ پیریڈز منع ہے امت مسلمہ کو. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہود پر قتل کا بدلہ صرف قصاص فرض تھا، یعنی قتل کے بدلے قتل، قصاص تھا یہود کی شریعت میں. نصارہ کو عفو درگزر کا حکم تھا کہ بس معاف کر دو. نصارہ کا دین اسی قسم کا تھا نا. امت مسلمہ کے پاس کیا ہے؟ تینوں آپشنز موجود ہیں. قصاص بھی ہے، آپ کی مرضی پہ ہے یا حالات پر ہے. قصاص بھی لے سکتے ہیں، جان کے بدلے جان. دیت کو پسند کیا گیا ہے دین اسلام کے اندر، یعنی دیت کیا ہوتا ہے؟ خون بہا ایسے. اور عفو درگزر کی ترغیب دی گئی ہے. یہ حکم آپ آگے پڑھ لیں گے. ہمارے پاس تینوں آپشنز ہیں، قصاص بھی ہے، دیت کو پسند فرمایا گیا ہے، اور عفو درگزر معافی کی ترغیب دی گئی ہے. اس طرح سے ہم پھر اسی طرح امت محمدیہ کے معاملات اعتدال پر ہیں. معاملات کیسے ہیں؟ یہود کو ایک تھپڑ کھانے پر 2 تھپڑ مارنے کا حکم تھا. 2 مارتے تھے وہ ایک کے بدلے. حکم نہیں تھا، یعنی خود سے انہوں نے یہ بنایا تھا کہ کوئی ایک تھپڑ مارتا تھا تو بدلے میں 2 مارتے تھے. نصارہ کیا کرتے تھے؟ بجائے مارنے کے دوسرا گال بھی پیش کر دیتے تھے کہ دوسرا بھی مار لو. امت محمدیہ کو کیا حکم ہے کہ زیادتی کے برابر بدلہ لینے کی اجازت ہے. ذاتی کے برابر بدلہ لینے کی اجازت ہے. جتنی ذاتی ہوئی اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ امت محمدیہ کو اجازت ہے. تو امت مسلمہ امت وسط ہے، کیونکہ اس کے عقائد، اس کے احکامات، اس کے معاملات، اس کے ساری چیزیں ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہیں. بیلنسڈ دین پر قائم امت ہے. تو ایک یہ معنی ہو گیا امت وسط کا. دوسرا معنی امت وسط کا، وسط کا ایک معنی بہترین بھی ہوتا ہے، افضل بھی ہوتا ہے، اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا، اور ایک اعتدال پر ہوتا ہے. یہ تینوں معنی ہیں معتدل. تو اب ہم جو دوسرا معنی پڑھیں گے وہ بہترین امت کے حساب سے یا درمیان میں موجود، مڈل میں موجود امت کے حساب سے پڑھیں گے. تو دوسرا معنی امت وسط کا کیا ہے کہ امت وسط بہترین امت اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، امت مسلمہ کو درمیان میں موجود ہے. امت مسلمہ کس کے درمیان میں؟ اللہ اور بندوں کے درمیان موجود ہے. اب یہ ٹائٹل امت مسلمہ کا حق ہے امت وسط کا کہ اس وقت تک امت مسلمہ کا حق ہے جب تک وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتی رہے گی جس کے لیے اللہ نے اس کو اٹھایا ہے. اور یہ ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان لنک بنے گی، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے گی. اس طرح امت وسط ہے، درمیان میں ہے. ادھر اللہ ہے، ادھر بندے ہیں. اللہ کا پیغام مڈل میں امت ہے ہماری، ہم لوگ، اور ادھر کون ہے؟ بندے. اس تک پیغام پہنچانا ہے. تو امت وسط وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور اسی ذمہ داری کا ذکر اللہ تعالیٰ آگے آیات میں کر بھی رہے ہیں کہ تم کو امت وسط کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا؟ لِتَكُونُوا، تاکہ تم سب ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں کے اوپر، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، گواہی دو لوگوں کو. اس لیے تم کو امت وسط بنایا ہے. تو تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. تم یہاں پر پھر کون ہے؟ امت مسلمہ ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. تو تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی امت وسط تم کو بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو اب امت مسلمہ اللہ اور بندوں کے درمیان کی لنک ہے، کڑی ہے. پہلا دور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے بہت سارے، پیدر پہ آئے نا، اور انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے. دوسرا دور کیا آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کے بھیجے گئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا.
اللہ اور بندوں کے درمیان کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب ان کے بعد رسالت اور پیغمبری کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, آپ خاتم النبیین ہیں. اب ان کے بعد یہ کڑی اور یہ لنک کا کام کون کرے گا؟ ہم ہی کریں گے, امت محمدیہ کرے گی. جو کام پیغمبروں کا تھا وہ امت محمدیہ کے سپرد ہے اب, کہ وہ لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکالے گی, ہدایت کی روشنی میں لائے گی. تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تو اس لیے تم کو امت وسط بنایا گیا ہے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر. تو گواہی کس چیز کی دینی ہے ہم نے لوگوں کے اوپر؟ اس بات کی گواہی دینی ہے امت مسلمہ نے لوگوں کے اوپر کہ اللہ واحد الہ ہے. امت محمدیہ نے یہ بات تمام دنیا کو سمجھانی ہے کہ توحید کیا ہے, اللہ واحد ہے, صرف اس کی بات ماننی ہے. لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کے طریقے پر چلنے میں قربی نجات ہے. یہ گواہی دینی ہے ہم نے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اس بات پر ہونا ہے, ساری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام, یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً, جس طرح یہ کعبہ کو سینٹر آف ہدایت بنایا گیا ہے, وَكَذَلِكَ اسی طرح تم کو سینٹر آف ہدایت بنایا گیا ہے, امت وسط بنایا گیا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہی دو, دور دور تک جا کے ان کو سمجھاؤ کہ اللہ واحد الہ ہے اور نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور پھر کیا ہے, رسول ہو جائیں گے تمہارے اوپر گواہ. یعنی جب امت مسلمہ اپنا کام کرے گی یہ والا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گی, تو پھر کیا ہوگا, روز قیامت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے, گواہی دیں گے اپنی امت کے حق میں کہ میری امت نے یہ کام کیا. ان لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے جنہوں نے امت وسط کا منصب نبھایا, اپنا کام کیا. تو یہ معنی تو اس آیت کا دنیا کے حساب سے تھا. کس آیت کا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دوسرا معنی اس کا آخرت کے لحاظ سے ہے کہ تم کو گواہ بنایا ہے, امت وسط بنایا ہے تم کو, تاکہ تم شہدا گواہی دو لوگوں کے اوپر, اور پھر تمہارے اوپر رسول گواہی دیں. تو آخرت کے لحاظ سے اس کے معنی کیا بنتے ہیں کہ روز قیامت کیا ہوگا کہ دوسرے انبیاء کی امتوں کو لایا جائے گا, ہر انبیاء کی امت کو بھی لایا جائے گا اور نبی کو بھی لایا جائے گا. یہ آپ رفتہ رفتہ قرآن میں سب پڑھیں گے. آمنے سامنے لایا جائے گا اور اتمام حجت کیا جائے گا. لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا اور انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا کہ پیغام پہنچا یا نہیں, اور انبیاء سے پوچھا جائے گا پہنچایا گیا یا نہیں. تو جب انبیاء, کچھ امتیں جب آئیں گی دوسرے انبیاء کی, تو وہ اپنے انبیاء کے خلاف گواہی دے دیں گی, کہیں گی کہ انہوں نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا. ایسا کیوں کہیں گی؟ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیں گے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو اس وقت امت مسلمہ ان پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بنے گی. یہ بخاری کی روایت اب میں آپ کو اس کے پڑھ کے سنا رہی ہوں, جو ابو سعید خضری رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ روز قیامت حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. سامنے امت کھڑی ہوگی ان کی, پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, مکر جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اچھا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہے میرا گواہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے. اور پھر امت محمدیہ یعنی ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا اپنی امت کو ہر طریقے سے, صبح اور شام تبلیغ کی تھی, کھلے اور چھپے کی تھی, 950 سال تبلیغ کی تھی نوح علیہ السلام نے ہر طریقے سے. اور یہ سب کہاں موجود ہے؟ سورہ نوح میں موجود ہے. تو یہ گواہی کیسے دے گی امت محمدیہ؟ کیونکہ اس نے قرآن میں پڑھا. ہم نے قرآن میں پڑھا نا نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی, ہر طریقے سے کی, سورہ نوح میں آتا ہے. تو اگر ہم نے یہ گواہی دینی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, روز قیامت ہونا ہے, تو آپ سوچیں کہ قرآن کا جاننا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے.
تو اگر نہیں پڑھیں گے تو کیسے گواہی دیں گے؟ ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام نے کیا کیا تھا، کس طرح کیا تھا. اور پھر اسی طرح دوسرے انبیاء کی امتوں کے ساتھ بھی ہوگا، یہ بھی روایات میں آتا ہے. ہر نبی کی امت کے ساتھ اس طرح سے ہوگا. اور پھر امت محمدیہ ان کے فیور میں گواہی دے گی کہ نہیں، ان انبیاء نے اپنا پیغام پہنچایا تھا. کیونکہ ابھی آپ قرآن کریم میں آگے پڑھیں گے، ہر نبی کے بارے میں آئے گا کہ انہوں نے کس کس طرح اپنے لوگوں کو پیغام پہنچایا اور کتنی محنت کی. تو امت محمدیہ ہر نبی کی طرف سے ان کی فیور میں گواہی دے گی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی نے اپنا کام بہت احسن طریقے سے کیا تھا. اور آپ نے بھی کہاں سے بتایا؟ قرآن سے بتایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو یہ تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے حق میں گواہی کی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے جب امت دوسری امتوں کے حق میں گواہی دے گی. لیکن شاہدہ اللہ جو ہوتا ہے، یعنی جب اللہ کا جو لفظ ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر، اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے خلاف. شاہد اللہ کا کیا ہے؟ دو معنی ہے، پر یا اوپر یا خلاف. اور جب شہیدہ اللہ کے الفاظ ہیں جیسے کہ یہاں پر آ رہے ہیں علیکم شہیدہ، تو اس کا معنی کسی کے خلاف گواہی دینا بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے شہیدہ اللہ کا معنی؟ کسی کے خلاف گواہی دینا بھی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی روز قیامت اپنے امت کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. ان لوگوں کے خلاف ہو سکتی ہے جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، چھوڑے رکھا تھا، اہمیت نہیں دی تھی، ٹائم ہی نہیں ملا. تو بہت اہم بات ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی امت کے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور خلاف بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 سے صاف ظاہر ہے. سورہ الفرقان آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو، میری امت نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا تھا، مہجورا کر رکھا تھا. مہجورا کا جو لفظ ہے نا، ہجر سے ہے، چھوڑا ہوا. مہجورا یعنی قرآن، مہجورا قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، مہجورا کیا ہوا تھا یعنی نہ قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، نہ تدبر کیا، نہ توجہ دی، قرآن کو اہمیت نہ دی، دنیاوی چیزوں کو قرآن پر ترجیح دینا، یہ سب چیزیں مہجورا میں شامل ہیں. تو رسول کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بھی ہو سکتی ہے. اور خلاف ہوگی رسول اللہ علیہ وسلم کی گواہی کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے جنہوں نے کہا کہ قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس کے احکامات پر عمل اب نہیں ہو سکتا، اب پریکٹیسیبل نہیں ہے، پریکٹیکیبل نہیں ہے، کیونکہ اب دور بدل گیا، سائنس ترقی کر گئی، اب تو یہ آ گیا اور اب تو وہ ہو گیا. ان کے خلاف ہو سکتی ہے جنہوں نے قرآن کو صرف عملیات کی کتاب بنا کے رکھا، تعویذ بنانے کے لیے استعمال کیا، صرف دلہن کے سر پر سایہ کرنے کے لیے استعمال کیا، صرف قسمیں اٹھانے کے لیے اس کو نکالا گیا. ان کے خلاف گواہی ہو سکتی ہے جنہوں نے صرف دنیاوی علوم، دنیاوی ترقی کو اہمیت دی اور کتاب اللہ کو بالکل ہی چھوڑے رکھا. ان کے خلاف ہو سکتی ہے جنہوں نے دنیاوی کاموں کو صرف ترجیح دی اور قرآن کو بالکل ہی مہجورہ کیے رکھا. ان کے خلاف ہو سکتی ہے جنہوں نے قرآن کو خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر اتنا اوپر رکھ دیا کہ نہ اٹھایا جا سکے اور نہ پڑھا جا سکے، نہ سمجھا نہ عمل کیا، مشکل ترین چیز سمجھ کر چھوڑ کر رکھا اس کو کہ یہ سب سے مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتا. ان کے خلاف ہو سکتی ہے جنہوں نے قرآن کے غلط معنی اور مطالب نکال کر فرقہ واریت پھیلائی. ان کے بھی خلاف آپ کی گواہی ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے جلسے، جلوسوں اور تقریبات کا آغاز تلاوت قرآن سے کیا، قرآن خوانی سے کیا، اور اس کے بعد سارے کام اللہ کے حکم کے خلاف ہوتے رہے. تو ان سب لوگوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور شفاعت اس کی ہوگی جو باعمل ہوگا، شفاعت کا مستحق ہوگا جو اللہ کے احکامات پر چلا، جس نے قرآن کو اہمیت دی. نسائی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، یعنی ایک دفعہ تو پڑھ لیا، ناظرہ پڑھایا تو ہی ہیں بچوں کو، پھر کیا کیا کہ اسے بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، یعنی اوپر کہیں رکھ دیا، نہ تلاوت کی، نہ احکامات پر غور و فکر کیا، تو روز قیامت قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور شکایت کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ اس کے اور میرے معاملے میں فیصلہ کریں. اور ایسی بات سورہ نساء 41 میں بھی آتی ہے
النساء 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر کس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خیر فرما رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت کے اوپر ایک گواہ. وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم لائیں گے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس امت کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے آپ کو. اس وقت کیا ہوگا؟ یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی تھی تو آپ اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے کہ آپ کی رونا بند نہیں ہوتا تھا. سوچے کیا کہہ رہی آیت کہ کیا ہوگا اس وقت جب ہر امت پہ گواہ لایا جائے گا اور آپ کو وجہ نہ بکا، آپ سامنے موجود ہوں گے، اللہ شہید، اپنی امت کو دیکھ رہے ہوں گے. ہر کسی کو دیکھ رہے ہوں گے، ہر کسی، ہر کوئی سامنے ہوگا، سب پتہ چل رہا ہوگا کس نے رسول کے کہنے پہ عمل کیا تھا، کس نے نہیں کیا تھا. تو بہرحال پھر اسی طرح قرآن کے بارے میں نے آپ کو جو حدیث بتائی کہ قرآن خلاف بھی شکایت کر سکتا ہے اور حق میں بھی سفارش کرے گا. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اور اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیث ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ سورہ البقرہ اور سورہ جو آل عمران ہے، جن کو الزہراوین کہا جاتا ہے، 2 چمکدار صورتیں، یہ بھی روز قیامت صاحبان اور ایک سایہ اور 2 جھنڈ بن کے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گے کہ اس کو بخشا جائے. تو بہت یہ امپورٹنٹ آیات اور بہت ہی خوبصورت آیات اور ڈائریکٹ ہمارے لیے آیات ہیں. ہم سے ہی خطاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ تم کو آپا امت سوری، وسط بنایا گیا ہے. آپا سوری، خالی وہ آیت واپس ریپیٹ. سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کو بتائی تھی، آیت نمبر 41 ہے. النساء 41 آپ ڈھونڈ کے خود لکھ لیجئے گا. النساء 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، قرآن کی گواہی حق میں بھی جا سکتی ہے اور خلاف بھی جا سکتی ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ آیت سمجھ لیں، ہر کسی کو سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو امت وسط ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے. صاف صاف اللہ تعالیٰ ایک ٹائٹل دے رہے ہیں کہ تم امت وسط ہو. دین کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ سونپا جا رہا ہے. امت مسلمہ نے وہ کام کرنا ہے جو انبیاء کا کام ہے. اور یہ کام کیسے کرنا ہے امت مسلمہ نے؟ کہ سب سے پہلے تو اپنے قول و فعل سے گواہی دینی ہے نا. شہداء علی الناس تو سیکنڈ اسٹیپ ہے. پہلے خود قول و فعل سے گواہی دینی ہے. کس بات کی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی. پہلے قول سے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر فعل سے کہ ہر کام جب اللہ کو معبود کہہ دیا تو پھر اس کے علاوہ کسی کی نہیں سننی، پھر ہر کام اس کے حکم کے مطابق ہوگا. اور اس فریضے کو انجام دینے کے لیے، امت وسط کا فریضہ انجام دینے کے لیے سب سے پہلا قدم العلم یعنی قرآن کا علم حاصل کرنا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلنا ہے کہ العلم حاصل کرنا کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر، یہ ذمہ داری ہے ہماری. وی ہیو ٹو، ذمہ داری ہے. جیسا کہ حدیث بھی کہتی ہے بخاری کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور پھر ہر ممکن طریقے سے یہ ذمہ داری نبھانی ہے امت وسط ہونے کی. جیسے بھی طریقے سے نبھائیں، کسی بھی لیول پر نبھائیں، قلم سے نبھائیں، زبان سے نبھائیں، قرآن کے ذریعے نبھائیں، اپنے عمل سے نبھائیں، جیسے بھی ہو. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں سرخرو جب ہی ہو سکتے ہیں جب یہ کام کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام سونپ دیا ہے، صاف صاف کہہ دیا ہے کہ تمہارے ذمہ کام ہے، یہ کرو گے تو رسول تمہارے حق میں گواہی دیں گے. آپ کے سامنے آیت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں صلی اللہ، جن کی ہم اتباع کرنے کا دم بھرتے ہیں، جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جن کی نام پر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کیسے کی؟ جو سیرت پڑھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ دین کی تبلیغ میں آپ نے بے شمار تکلیفیں اٹھائیں، بے شمار تکلیفیں. کتنے ہی غزوات لڑے، طائف کا سفر، پتھر کھائے، زخمی ہو گئے،
اوجڑیاں ڈال دی گئی آپ کے اوپر، آپ کو آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی گئی. شعب بن ابی طالب کا محاصرہ 3 سال تک کھائے پیے بغیر پتے کھا کے درختوں کے جو ہے گزارا کیا، اور بھی بہت کچھ. لیکن آپ نے کیا کام چھوڑ دیا؟ نہیں، آپ نے اپنا کام سر انجام دیا. تو اب امت مسلمہ کون ہے؟ ہم کون ہیں؟ آپ ہی کی تو امت ہے. آپ کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو ہم آپ کی جو امت ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر امت وسط کا خطاب دے رہے ہیں. اور سورہ آل عمران 110، آل عمران 110 میں خیرہ امت کا خطاب دیا ہے، بہترین امت کا. یہاں بھی بہترین ہی ہے، وسط کا ایک معنی بہترین ہے، ایک درمیانی ہے، لنک کا ہے، اور ایک جیسے میں نے آپ کو مختلف معنی بتائے. اور آل عمران 110 میں فرمایا، آل عمران 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم وہ بہترین امت ہو جو اٹھائی لوگوں کے لیے گئی ہے. ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اخرجت للناس، نکالی لوگوں کے لیے گئی ہے. تمہاری زندگی کا مقصد صرف اپنے اوپر فوکس کرنا نہیں ہے، للناس ہے، لوگوں کے لیے ہے. تم کیا کرو گے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو گے. یہ ہے تمہاری زندگی کا مقصد. تو ہم تو کہتے ہیں کہ دوسرے کے معاملے میں کیا ٹانگ اڑائیں، یہ اس کا پرسنل میٹر ہے. تو بہرحال یہ کام ہم نے کرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے ذمہ سونپ دیا ہے، اور آل عمران میں بھی سونپ دیا ہے. اور اگر یہ نہ کیا ہم نے کام کسی نہ کسی لیول پہ تو ضرور کرنا ہے. نہیں کیا تو روز قیامت مشکل میں پڑ سکتے ہیں، اور اگر کر لیا تو شفاعت کی امید ہو سکتی ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اب رہی یہ بات غور طلب ہے کہ قبلے کی تبدیلی کے ساتھ یہ بات یہاں پر کیوں آئی ہے؟ قبلے کی تبدیلی کی بات آ رہی تھی نا، اللہ تعالیٰ قبلے کی تبدیلی کا حکم دینے جا رہے ہیں. ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا. تو قبلے کی تبدیلی کے ساتھ کیوں یہ بات آئی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، سوچیں، تدبر کریں نا. اس لیے آئی ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، قبلے کی تبدیلی کے ساتھ، کیونکہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ وہ ہمارے لیے صرف ایک سمبل نہیں ہے کہ ایک سمبل ہے کہ اس کی طرف ہم نے منہ کر کے نماز پڑھنا، نہیں، اس کی بہت زیادہ روحانی اہمیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائی تھیں. جو اہم وجہ اس کا آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ قبلے کی تبدیلی کے ساتھ یہ بات کیوں آئی ہے کہ قبلہ ایک صرف سمبل نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی بنیادیں اٹھائی تھی تو کیا دعا کی تھی کہ میری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت اٹھا. یاد ہے نا، ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے، ایک فرما بردار امت اٹھا میری اولاد میں سے، اور ان میں سے پھر ایک رسول اٹھا جو 4 کام کرے. اور رسول کے بعد اس 4 نکاتی ایجنڈے پر کس نے کام کرنا ہے؟ آپ کی امت نے کرنا ہے. کیا ہے وہ 4 نکات جس پر امت نے، یہ امت وسط کا فریضہ انجام دینا ہے؟ آیات پڑھ کے سنانی ہے، کتاب کی تعلیم دینی ہے، وہی جو آپ نے 4 کام پڑھے تھے، آگے بھی ابھی آئیں گے. حکمت سکھانی ہے، اور ساتھ میں تزکیہ بھی کرنا ہے لوگوں کا. ابن ماجہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے علماء کا وہی کام ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا تھا. اور علماء کون ہوتے ہیں؟ وہ خاص علماء نہیں ہوتے کہ بہت پڑھے لکھے یہ کام کرنے کا. جس نے بھی علم حاصل کر لیا وہ علماء میں شامل ہے، اس کو چاہیے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو تو تمہارا حق ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤ. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ اس کو، التی وہ جو جس کے اوپر آپ تھے، کنتا علیہا، یعنی بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے جو 16-17 ماہ تک بنایا گیا تھا، کہ ہم نے اس کو 16-17 ماہ تک کیوں قبلہ بنایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آیت دیکھیں، وما جعلنا، نہیں بنایا تھا ہم نے قبلہ، التی کنتا علیہا، جس کے اوپر آپ تھے، یعنی تھے کس پر؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو 16-17 ماہ تک نماز پڑھی تھی، اس کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیمپریری قبلہ ہم نے کیوں بنایا تھا جس کے اوپر آپ تھے. وجہ کیا تھی؟ اللہ
یہ مگر یہ کہ لنعلم تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن اس سے جو ینقلب وہ پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں کے اوپر، دونوں ایڑیوں کے اوپر پلٹ جاتا ہے۔ اب ینقلب کا لفظ قلب سے ہے، اور قلب دل کو کہتے ہیں، اور قلبہ کے مطلب ہوتے ہیں الٹنا پلٹنا، اور عقبی ہی جو ہے یہ عقبین تھا بنیادی طور پر، اور عقب سے ہے، عقب کہتے ہیں کسی چیز کے پچھلے حصے کو، کہتے ہیں نا گھر کے عقب میں یا بجلی کے وہ سوری بلڈنگ کے عقب میں، تو عربی میں جو ایڑی ہوتی ہے اس کو بھی عقب کہا جاتا ہے، اور دو ایڑیوں کو کہا جاتا ہے عقیبین۔ یہ آپ کے گرامر کے ٹیچر نے ابھی ریسنٹ آپ کو لیکچر میں پڑھایا ہے کہ تسنیہ کیا ہوتا ہے۔ تو عقیبین دو ایڑیوں کو کہتے ہیں، اور یہاں پر نون گر گیا ہے کیونکہ آگے ضمیر ہا کی لگی ہے، تو بنیادی طور پر یہ ورڈ تھا عقیبینی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ دیکھیں جب قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کیا گیا، تو منافقین اور یہود نے سخت پروپیگنڈا کیا، جس کی اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کی کہ سیقول الصفحاء، بہت شور اٹھائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کا تو قبلہ ہی تبدیل ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو ایک حاکمانہ جواب سکھایا کہ تم کہہ دینا ان کو کہ اللہ مالک ہے مشرق و مغرب کا، جدھر چاہے رخ کر دے۔ پچھلا یہی جواب تھا نا کہ قبلے کی تبدیلی کی آپ یہ وجہ بتا دیجیے گا، اور اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ تبدیلی قبلہ کی حکیمانہ وجوہات بتا رہے ہیں۔ پہلے کون سی بتائی تھی؟ حاکمانہ جواب تھا کہ اللہ مالک ہے مشرق و مغرب کا، تم کون ہوتے ہو بھائی جدھر چاہے سمت کروا دے۔ تو اب کیا ہے؟ حکیمانہ وجوہات، حکمت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیوں قبلے کی تبدیلی کی گئی ہے، خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ بنانے کا مستقل حکم دیا جا رہا ہے، تحویل قبلہ کا حکم کیوں آ رہا ہے، اس کی حکمت پر مبنی وجوہات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لنعلم تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول اور ممن ینقلب علی عقبیہ۔ تو اصل قبلہ تو تمہارا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ تھا، جو حضرت ابراہیم کے دور سے چلتا چلا آ رہا تھا، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کے دور سے قبلہ خانہ کعبہ تھا، اور بعد میں صرف انہوں نے خود سے یہود نے بیت المقدس کو، نصارہ نے بنا لیا تھا، اور اب جو یہ چند روز کے لیے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، مدینہ آ کے 16-17 ماہ تک جو تمہارا قبلہ بیت المقدس بنایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ صرف ایک امتحان تھا کہ کون تابعداری پر قائم رہتا ہے، کون یتبع الرسول کرتا ہے، اور کون جو ہے ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون پلٹ جاتا ہے اپنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی دونوں ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے یعنی دین سے بددل ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، یعنی قبلہ اصل میں تو شروع سے خانہ کعبہ تھا، یہ جو صرف تھوڑا 16-17 ماہ کے لیے جو ہم نے قبلہ بنایا، تو وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، جس پر آپ 16-17 ماہ تک رہے، تو وہ کیوں بنایا؟ امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں تحویل قبلہ کے حکم میں دو طرح سے آزمائش تھی مسلمانوں کی۔ نمبر 1 یہ کہ قبلہ بیت المقدس بنانے کا حکم جو ہے وہ قرآن کریم میں نہیں ہے، جو 16-17 ماہ تک قبلہ بیت المقدس تھا مدینہ جا کے، اس کا حکم قرآن میں نہیں آیا ہے، وحی مطلوع کے ذریعے نہیں آیا، قرآن میں نہیں ہے، بس ذریعہ وحی خفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا مفسرین کے مطابق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ وحی خفی کے ذریعے دیا گیا تھا۔ تو لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ ہم جان لیں کہ کون اطاعت رسول کرتا ہے، قرآن میں تو نہیں آیا حکم، مدینہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو آزمائش تھی کہ کون صرف رسول کی بات کو اللہ ہی کی بات سمجھ کر اتباع کرتا ہے۔ من یتبع الرسول الا لنعلم من یتبع الرسول۔ اور دوسری اس طرح آزمائش ہوئی کہ تحویل قبلہ کے حکم پر جب منافقین اور یہود نے پروپیگنڈا کیا، تو کیا ہوا کہ کچھ کمزور ایمان والے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور دین کے بارے میں شک و شبہات کا شکار ہو گئے، کہ انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا نا کہ یہ کون سا دین ہے
کہ اس میں ہر چوتھے دن قبلہ تبدیل ہو جاتے. لیکن راسخ ایمان والے، مضبوط ایمان والے، انہوں نے اس پروپیگنڈے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنا سر تسلیم خم کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے ہر حکم میں حکمت اور فائدہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قبلے کی تبدیلی کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ اتمام حجت بتا رہے ہیں. کس بات کی اتمام حجت؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما برداروں اور نافرمانوں کو الگ الگ کر لیں. لنعلم، جان لیں. مگر ہم اس لیے کیا اس کو تھوڑے دن کے لیے قبلہ بیت المقدس کہ ہم جان لیں من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. تو اتمام حجت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کام ایک امتحان کے لیے کیا تھا کہ میں یہ دیکھ لوں کہ فرما بردار کون ہے اور نافرمان کون ہے، الگ الگ کر لوں. امتحان لیا گیا اللہ اور رسول کی اطاعت کا. اور امتحان ہوتا ہے، ہمیشہ ہی ہوتا ہے، افراد کا بھی ہوتا ہے اور امت کا بھی ہوتا ہے. تو یہ امت مسلمہ کا امتحان تھا کہ مدینہ آتے ہی حکم دے دیا گیا، اور وہ بھی وہی خفی کے ذریعے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر لو. جبکہ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا تھا مسلمانوں کے لیے، شوق تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما بھی رہے ہیں کہ یہ جو مدینہ آتے ہی تم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، وہ تمہارے لیے بہت مشکل بھی تھا مسلمانوں. وَإِنْ كَانَتْ، اور بے شک وہ تھا. کون تھا وہ حکم قبلہ بیت المقدس بنانے کا؟ وَإِنْ، بے شک وہ تھا، لَكَبِيرَةً، البتہ بہت بھاری اور گرا تھا تمہارے اوپر مسلمانوں. تو بہت بھاری اور گرا کیوں تھا اس حکم کو ماننا مسلمانوں کے اوپر؟ کیونکہ مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مکہ اور کعبہ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، اور مکہ اور کعبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت محبت تھی، اور ظاہر ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو بھی بہت محبت تھی. گھر بار، کاروبار، رشتہ دار سب چھوڑ کر آئے تھے. اوپر سے کیا ہوا کہ قبلہ بھی بدل لیا، بدل لو، یہ حکم آ گیا. اب کعبہ کی طرف منہ بھی نہ کرو، کعبہ تو چھوڑا ہے، اب کیا کرو، منہ بھی بیت المقدس کی طرف کر لو. تو بہت بڑی آزمائش تھی نا. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بہت بڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور مسلمانوں کے اوپر بھی. ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، لیکن کس کے لیے یہ حکم بھاری اور مشکل نہیں تھا؟ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ان لوگوں پر بھاری نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تقوی تھا، جن کو اللہ کے ہر حکم کے اوپر بھروسہ تھا، ٹرسٹ تھا. انہوں نے فوراً قبول کر لیا کہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو اہم بات ہمیں یہاں سے کیا پتہ چل رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم بھاری تو تھا لیکن ان پر نہیں تھا. الا علی الذین ھدی اللہ، پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہدایت کے راستے پر جو ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بھی اللہ کا حکم ماننا مشکل نہیں ہوتا. جو ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کا کوئی بھی حکم ماننا مشکل نہیں ہوتا. وہ کسی حکم پر بھی نہیں کہتا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا، آج کل کے زمانے میں نہیں ہو سکتا، معاشرے میں نہیں ہوتا، اور لوگ کیا کہیں گے. جو ہدایت پر ہو اس کے لیے کوئی بھی اللہ کا حکم ماننا مشکل نہیں ہوتا. تو اطاعت کا تعلق ہدایت سے ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر مشکل نہیں تھا. مشکل تو تھا لیکن ان کے اوپر مشکل نہیں تھا. کس کے اوپر؟ الا علی الذین ھدی اللہ. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کا تعلق صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت سے ہے. اور ہدایت کس کو ملتی ہے، کیسے ملتی ہے؟ طلب و طرف سے ملتی ہے، مانگنے سے ملتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو. اور سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہاں پر ایمان کو بمانی نماز لیا گیا ہے، یعنی ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی ہے. تمام مفسرین نے یہ جو ایمانکم کی بات ہے تو ایمان کو بمانی نماز لیا گیا ہے. ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی ہے، یہ نوٹ کر لیں. اور یہ بخاری اور ترمذی سب جو کتاب التفاسیر ہے اس میں ایسے ہی ہے، ایمان کو بمانی نماز لیا گیا ہے. تو اب ہوا کیا تھا کہ کچھ لوگ ان 16-17 ماہ میں فوت ہو گئے. کن 16-17 ماہ میں؟ جب قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا، تو وہ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے. تو اب کیا ہوا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا، خانہ کعبہ کیا گیا، تو صحابہ کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی، کیونکہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا جب نیا حکم آیا
تو اس میں بہت تاکید تھی. ابھی آپ آگے پڑھیں گے, ابھی آج ہی پڑھیں گے کہ جب کعبہ کے قبلہ کعبہ بنانے کا حکم آیا تو بار بار اس کو ریپیٹ کیا گیا. کئی بار کہا گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو مسلمانوں, اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو ڈیورنگ نماز. تو صحابہ کو اب یہ ڈر ہوا, ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, اور رسول کریم سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ کہیں جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور وہ تو فوت ہو گئے, اب تو ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو جائیں گی. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع کر دے ان کی نمازوں کو. ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ, کیونکہ اس وقت بھی وہ اللہ ہی کے حکم پر عمل کر رہے تھے. جب فوت ہوئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, تو اس وقت اللہ کا حکم یہی تھا. تو اللہ تعالیٰ کیوں ان کی نمازیں ضائع کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان کی نمازیں ضائع کر دے, کیونکہ اس وقت بھی اس وقت کا قبلہ بیت المقدس تھا اور وہ اللہ ہی کے حکم پر عمل کر رہے تھے. تو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ جنہوں نے اللہ ہی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں ضائع کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا, ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بہت شفقت, البتہ شفقت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کا ہر حکم بندوں کے لیے یقینی طور پر فائدے کے لیے ہوتا ہے. اہم بات یہاں پر اس آیت کے پورشن میں یہ ہے غور کرنے کی کہ یہاں ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی ہے. ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی ہے. یہ بات ہم پر پوری طرح یہ بات واضح کر رہی ہے, یہ بات کہ ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایمان یہاں کس کو کہا گیا ہے؟ نماز کو. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر نماز نہیں پڑھتا انسان. ایمان کا اہم جز ہے نماز, جیسا کہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کرتی ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے یہاں نوٹ کرنے کی. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قد نرا, البتہ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں. نرا رائی سے ہے. تقلبا, بار بار پھرنا, وجہ کا, آپ کے چہرے کا, فی السماء, آسمان کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور تقلب کا جو لفظ ہے وہ بھی قلب سے ہی ہے, الٹنا پھرنا کا. اور بار بار پھرنا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جو الفاظ تجدید کے ساتھ آتے ہیں ان میں شدت پائی جاتی ہے اور مبالغہ پایا جاتا ہے. اور ویسے بھی لکھ رہے ہیں جس کو سمجھ میں آئے کہ تقلب جو ہے باب تفعل سے ہے مصدر. تو جس گروپ سے اس ورڈ کا تعلق ہے اس میں شدت پائی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں, بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں, بار بار آپ کے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کا اور آپ کی امت کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا. یہ آپ کو معلوم تھا, اور آپ کو خانہ کعبہ سے محبت بھی بہت تھی, اور آپ کی دلی خواہش بھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبلے کا رخ خانہ کعبہ ہی کر دیں. اس لیے بار بار آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھتی تھی. اور آسمان کی طرف کیوں اٹھتی تھی؟ کہ کب حکم آئے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر اتریں. اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کو آپ کی بے چینی نظر آ رہی ہے, ہم آپ کا انداز دیکھ رہے ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو, قبلتن, اس قبلے کی طرف, ترداہا, جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. ہم آپ کا انداز دیکھ رہے ہیں اور عنقریب ہم ضرور پھیر دیں گے. فاتوں کے لیے لام تاکید ہے البتہ, اور نولینکا, ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. بہت ہی پیار بھرا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا تسلی کا. کیا آپ فکر نہ کریں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کو بہت بے چینی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے, اور اس لیے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. تو ہم جلدی, بہت جلدی وہی قبلہ بنا دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی اصل تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. یہ آگے حکم ہے تحویل قبلہ کا. وَوَلِّ, پس پھیر لو, وجہ کا, چہرہ اپنا,
शतर المسجد الحرام, मस्जिद हराम की सिमत. शतरा का लफ्ज इसमें जो आया है, अच्छा ये जो सिमत होती है ना, यानी सिमत या जानिब, उसके लिए दो अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल हुए. आगे एक और लफ्ज आएगा विजहतुन, और यहाँ पर आया शतरा जो बार बार आएगा. तो थोड़ा सा इसको समझ लें ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आए. विजहतुन जो आगे आएगा अभी, उसके मानी होते हैं कि ऐसी सिमत जिसकी तरफ मुंह करके कोई भी मजहब का आदमी इबादत करे. विजहतुन क्या होती है? ऐसी सिमत जिसकी तरफ मुंह करके इबादत की जाए. और शतरा क्या होती है? किसी दूर दराज मकाम से एक जानिब रुख कर लेना. शतरा क्या होती है? कौन सी सिमत है? यानी शतरा के अंदर एक दूर दराज के मकाम की शर्त लाजिम है. ठीक है, शतरा ऐसी जानिब या सिमत है कि किसी दूर दराज के मकाम से एक ही जानिब रुख कर ली जाए. तो अब ये किबले की तब्दीली का असल हुक्म आ गया है, और अभी ये हुक्म किसके लिए है? वाहिद के सीगे में बात हो रही है. आप देखें, फवल्ली, ठीक है, वाहिद मुजक्कर का सीगा है. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले खिताब है, पहले आपको हुक्म दिया जा रहा है कि फवल्ली, बस फेर लो, वजह का अपना चेहरा, शतरा सिमत अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम के. वाहिद आपको हुक्म दिया जा रहा है कि आप अपना चेहरा अब मस्जिद हराम की तरफ फेर लें. अब आपका किबला का कौन होगा? खाने काबा होगा. तो ये जो तहवील किबला का हुक्म है, ये सन 2 हिजरी में आया, सन 2 हिजरी में, हिजरत के 2 साल बाद. और इस वही का नुजूल दौरान नमाज हुआ. किस वही का? ये जो किबला तब्दील करने का हुक्म आ रहा है कि फवल्ली वजह का शतर मस्जिद नाम, नमाज के दौरान हुक्म आया था. बाज मुफस्सिरीन के मुताबिक असर की नमाज थी और बाज के मुताबिक जोहर की थी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बनु सलमा में मौजूद थे, जो बाद में मस्जिद क़िबलतैन के नाम से मशहूर हुई. अब जब मदीना जाते हैं तो आप इसके विजिट भी करते हैं. मस्जिद क़िबलतैन, क़िबलतैन के मतलब है 2 किबले वाली मस्जिद. तो इसमें आप मौजूद थे और 2 रकअत आप पढ़ चुके थे, और उसके दौरान आपके ऊपर वही का नज़ूल हो गया, फवल्ली वजह का शत्रुल मस्जिद हराम. तो बाकी 2 रकअत खाने काबा की तरफ रुक करके पढ़ी गई. दौरान नमाज ये तब्दीली की गई, दौरान नमाज, और बहुत ही आसान तरीके से की गई. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतीउल्लाह किया, फौरन अल्लाह ताला की इताअत की, और सहाबा ने क्या किया? अतीउर रसूल किया. और मदीना के अतराफ में मनादी करा दी गई कि काबा किबला चेंज हो गया. तो कई जगह लोग रुकू में थे, उसी हालत में रुख तब्दील कर लिया गया दौरान नमाज. तो मस्जिद क़िबलतैन में हुआ, और ऐसे ही वाकया मस्जिद कुबा में भी पेश आया था. तो अब आप देखें कि नमाज तोड़े बगैर नमाज के दौरान ये पूरा किबला, और काफी रुख मोड़ के किबला तब्दील करना पड़ा. काफी फर्क था डायरेक्शन का. तो नमाज तोड़े बगैर इतना नस्ब व ज़ब्त, डिसिप्लिन किस वजह से हुआ? सिर्फ इताअत, इताअत. तो नमाज नज्म ज़ब्त सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, अगर सीखा जाए, सिखाती है. तो नमाज के दौरान हुक्म क्यों आया? अब ये भी तो सोचने की बात है ना कि अल्लाह ताला नमाज के बाद भी तो हुक्म दे सकते थे कि असर के बाद दे देते कि मगरिब आप खाने काबा की तरफ मुंह करके पढ़ो. नहीं, उसकी क्या हिकमत थी? इसलिए नमाज के दौरान आया कि अल्लाह ताला आजमाइश करने के कौन फौरन प्रॉम्प्टली अल्लाह और रसूल के हुक्म की पैरवी करता है, कौन नहीं करता. इसलिए दौरान नमाज आया. अब इस हुक्म में मस्जिद हराम की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया जा रहा है. फवल्ली वजह का शत्रुल मस्जिद हराम. तो मस्जिद हराम से मुराद क्या है? मस्जिद हराम से मुराद वो इमारत है जिसके दरमियान खाने काबा मौजूद है. मस्जिद हराम उसी को कहते हैं ना, जहाँ पे दरमियान में खाने काबा मौजूद है. तो आप देखें कि ये भी अल्लाह की तरफ से एक आसानी है कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि ऐसे नमाज पढ़ो कि खाने काबा डायरेक्टली जो है वो नाक की सीध में आ जाए. नहीं, फरमाया कि शत्रुल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की तरफ तुम्हारा मुंह होना चाहिए. तो बहरहाल ये पहला हुक्म है जो वाहिद के सीगे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट दिया जा रहा है, फवल्ली वजह का शत्रुल मस्जिद हराम. फिर अल्लाह ताला फरमाते वही सुमा कुन तुम, और जहां कहीं भी तुम हो. है सुमा, है सुमा के मतलब होते हैं जहां कहीं भी, जिस जगह, एनी वेयर एनी प्लेस. तो है सुमा
جہاں کہیں بھی جس جگہ کن تم ہو تم، کون؟ اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی ہو تم، جس جگہ بھی ہو، کیا کرو؟ فولو، تم سب پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی طرف۔ کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ تو اب یہ جمع کے سیگے میں بات ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اب یہ حکم سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ جہاں کہیں بھی تم موجود ہو دنیا میں، کسی خطے میں بھی موجود ہو، جب نماز پڑھنی ہے، حالت نماز میں ہو، تو کیا کرو گے؟ کس طرف منہ کرو گے؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں جس جگہ بھی ہو، فَوَلُّوا، بس پھیر لو، سب پھیر لو اپنا چہرہ اسی کی جانب، یعنی مسجد حرام کی جانب دوران نماز۔ تو یہ لازم حکم ہے، یہ غور طلب بات ہے، لازم حکم دیا جا رہا ہے، امر کے سیغے ہیں۔ فَوَلُّوا، بس پھیر لو جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اس لیے فرض نماز کے لیے قبلے کا تعین اور قبلے کی طرف رخ کرنا لازمی شرط ہے، ورنہ فرض نماز قبلے کی طرف رخ کیے بغیر، تعین کیے بغیر نہیں ہوتی۔ پوری کوشش اور ایفرٹس کے ساتھ قبلے کا تعین کرنا ضروری ہے فرض نماز کے لیے، یہ اس حکم سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب، یہود و نصارہ، لا یعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کہ انہو، بے شک وہ، الحق، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا حق ہے؟ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم حق ہے اور سچ ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے۔ ان الذین اوتوا الکتاب، یہ اوتو کا جو لفظ آتا ہے نا، ہمیشہ ان لوگوں کے لیے آتا ہے جنہوں نے کتاب میں کے حکم میں گڑبڑ کی تھی، ان اہل کتاب کے لیے آتا ہے جنہوں نے حکم میں گڑبڑ کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ، البتہ وہ جانتے ہیں، لا یعلمون، کہ انہ الحق، کہ یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم سچ ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کون ہوگا، اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، عرب میں سے ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہوگا۔ یہ ساری ڈیٹیلز ان کی کتابوں میں موجود تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب جانتے ہیں، پھر بھی تمہارے پاس باتیں اور پروپیگنڈے اور اس طرح کی باتیں اور کیچڑ اچھال رہے ہیں اور اعتراضات کر رہے ہیں کہ ان کا تو قبلہ ہی بدلتا رہتا ہے، حالانکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہ الحق، یہ قبلے کی تبدیلی حق ہے، آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مسعود احمد کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اہل کتاب کو مسلمانوں سے حسد تین باتوں پر ہے، اہل کتاب کو مسلمانوں سے حسد تین باتوں پر ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کا مقرر کرنے کا حکم سب امتوں کو دیا گیا، ہفتے کا ایک دن عبادت کا مقرر کرنے کا حکم سب امتوں کو دیا گیا۔ تو یہود نے ہفتے کے دن کو چنا، سیٹرڈے کو، نصارہ نے اتوار کو چنا، سنڈے کو، اور اللہ کے نزدیک حقیقتاً جمعے کا دن سب سے اچھا تھا، تو وہ مسلمانوں کے حق میں آ گیا۔ تو پہلی بات یہ ہے جس پر اہل کتاب کو حسد ہے۔ دوسری کیا بات ہے؟ اس قبلے پر جو تحویل کے بعد مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مل گیا، یعنی قبلہ تحویل میں دے دیا گیا نا، قیامت تک کے لیے اب خانہ کعبہ قبلہ ہے اور وہ مسلمانوں کی تحویل میں۔ نمبر تین، امام کے پیچھے آمین کہنا، یعنی یہ مسلمانوں کی اسپیشلٹی ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو اور اس کے اوپر آپ نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ کے اندر کہ اتنی فضیلت ہے کہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، اور جس کا آمین کہنا فرشتوں سے ہم آہنگ ہو گیا تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ تینوں خصلتیں صرف مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور اہل کتاب اس سے محروم ہیں۔ اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو یہ عمل کرتے ہیں، یعنی تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ یہ تمہارا قبلہ تبدیل ہونے پر بہت باتیں بنائیں گے کیونکہ ان کو حسد بھی ہوگا اور پریشانی بھی ہوگی، اور حالانکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی اور آخری امت کا جو قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، لیکن یہ پھر بھی باتیں بنائیں گے کیونکہ ان کا کام ہی باتیں بنانا ہے، حسد کرتے ہیں تم سے، لیکن تم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں اور حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کس نے حکم کو قبول کیا کس نے نہیں،
اس کو پتا ہے کہ یہ سب جاننے کے باوجود بھی آپ کی مخالفت اور قبلے کی مخالفت کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا ان، اور البتہ اگر اتیتا لاؤ تم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، مسلمانوں سے بھی خطاب ہے. والا ان، اور اگر اتیتا لاؤ تم الذین، ان لوگوں کے پاس اوتو جو دیے گئے ہیں الکتاب، بکل آیتن، اگر ان لوگوں کے پاس تم کوئی بھی نشانی لے آؤ، ہر نشانی لے آؤ، جو کتاب دیے گئے ہیں اہل کتاب کے پاس تم بکل آیتن ہر نشانی بھی لے آؤ، ما تبعو، نہیں وہ اتباع کریں گے قبلتک، آپ کے قبلے کی. آپ کے قبلے کی اتباع کسی حال میں نہیں کریں گے، چاہے آپ ان کو کوئی بھی پروف دکھا دیں اہل کتاب کو. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو مزید اہل کتاب کی ضد اور ہٹ درمی کھول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ البتہ اگر تم لے آؤ ان کے پاس کوئی بھی نشانی، ہر نشانی بھی لے آؤ، بکل آیتین، ان کی کتابوں میں سے لکھا ہوا ان کو دکھا دو کہ دیکھو آخری نبی کا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہوگا، یہ نہیں مانیں گے. ماں تبعو قبلتک، تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اب قبلہ تبدیل ہو گیا ہمیشہ کے لیے. تو اب اگر یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، آپ نے اب قبلے کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا کسی حال میں بھی، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے آپ کا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ بنا دیا گیا ہے. اب اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، چاہے یہ مانے یا نہ مانے، چاہے یہ مانے یا نہ مانے. تو وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ ان کے پاس لے بھی آئیں ہر نشانی تو یہ مانیں گے نہیں. اگر آپ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا بھی دکھا دیں کہ قبلہ آخری امت کا خانہ کعبہ ہوگا، تب بھی نہیں مانیں گے اور آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ معاملہ تو ضد، حسد اور انات کا ہے. حق ماننے اور نہ ماننے کا تو ہے ہی نہیں. حق مان کے بھی نہیں مانیں گے، آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو ضد اور انات میں ہے. اور وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں تم پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے. اب ان کے دباؤ اور پروپیگنڈے میں آ کر کہ یہ شور ہنگامہ کر رہے ہیں کہ قبلہ ہی چینج ہوتا رہتا ہے، بہت دباؤ ڈال رہے ہیں، بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وما انت، نہیں ہو تم بتابعین، اتباع کرنے والے قبلتہم، ان کے قبلے کی. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے کہ اب آپ بھی، اب قبلہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک تبدیل ہو گیا، اب کسی طرح بھی آپ یہود و نصارہ کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے. اب اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دین کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ شعائر ہوتے ہیں، شعائر، اور قبلہ شعائر اللہ میں سے ہے. خانہ کعبہ شعائر جو ہے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نشانیاں. تو قبلہ شاعر اللہ میں سے ہے، دین کی علامت ہے، مسلمانوں کی شناخت ہے، توحید کی نشانی ہے، اور قیامت تک یہی قبلہ رہے گا. تو وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهُمْ، اب تک کسی حال میں بھی کبھی بھی آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے قبلہ خانہ کعبہ ہو چکا ہے. اور آپ کیا ان کے قبلے کی پیروی کریں گے؟ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یہ یہود و نصارہ. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ان کے بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، کیونکہ یہود و نصارہ کا اپنا قبلہ بھی الگ الگ تھا، کرتے بیت المقدس کی طرف منہ تھے لیکن ڈفرینٹ ڈائریکشن میں تھا. یہود کا قبلہ بیت المقدس کے مغربی کنارہ تھا، صخرہ جس کو کہلاتا ہے. یہود کا قبلہ کون تھا؟ بیت المقدس کا مغربی کنارہ، اور نصارہ کا بیت المقدس کا مشرقی کنارہ تھا، بیت اللحم کی طرف. بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، جس کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا تمہارے قبلے کی پیروی کرنی ہے؟ یہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، آپس میں بھی ان میں پھوٹ ہے. ان کا مشرقی کنارہ ہے، ان کا مغربی کنارہ ہے. اور ولا ان، اور البتہ اگر اتبعتا، تم نے پیروی کی، اہواہم، ان کی خواہشات کی. کن کی خواہشات کی؟ یہود و نصارہ کی. من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے، انکا، بے شک تم، اذن تب لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب اس آیت کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کی پیروی، ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، آپ سے خطاب ہے نا، وَلَا نِتَّبَعْتَ، سنگل میں ہے، لیکن یہ مطلب اس کا ہرگز بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے تھے.
بلکہ یہ جو سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ امت کو بات کی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے کہ اب قبلہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ ہو چکا، تو اب دین پر کوئی سمجھوتے کوئی کمپرومائزز نہیں ہو سکتے. امت کو تنبیہ ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اگر تم نے اب ان کی خواہشات کی پیروی کی، کن کی؟ آواہم، یہود و نصارہ کے خواہشات کی پیروی کی. کس سلسلے میں؟ کہ یہود و نصارہ کے قبلے کی اب پیروی کی. کب؟ کہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علم آ چکا ہے، حکم آ چکا ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے قبلہ کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ ہوگا. تو اگر اب بھی ایسا کیا گیا، کسی نے بھی ان کے قبلے کی پیروی کی، تو بے شک آپ تب البتہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ظالموں میں سے کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ اللہ کے حکم کا انکار کیا جائے گا تو اللہ کے حق میں کمی ہوگی، ظلم ہوگا. اور اگر اللہ کے حکم کا انکار انسان کرتا ہے تو اپنے نفسوں پر بھی گناہ کماتا ہے، تو اپنے حق میں بھی کمی کرتا ہے، تو تب بھی ظلم ہوتا ہے. تو سبق ہمارے لیے کیا ہے؟ اس آیت میں صاف طور پر بتایا یہ گیا ہے، جو پک کرنے کی اور سمجھنے کی بات ہے، کہ علم آنے کے بعد، ما جاءک من العلم، قرآن و سنت کا علم آنے کے بعد اگر کسی دوسرے کی خواہشات کی پیروی کی، اتبعت اہواہم، یا اپنی خواہشات کی پیروی کی انسان نے، تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. جب قرآن و سنت کا علم آ چکا ہے، موجود ہے ایک طریقہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی دوسرے کی خواہشات کی پیروی کی، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، یا اپنی خواہش کی پیروی کی، تو ظالموں سے ہو جائیں گے. ظالموں میں سے کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے، اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کے، رسول کے حکم کو چھوڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس پہ چلے تو ظاہر ہے غلط چلیں گے نا، تو اپنے نفس پہ ظلم کریں گے، گناہ کمائیں گے. تو بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، دوسرے لوگوں کی پیروی کرنا، آواہم، کسی دوسرے کی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کی دوسرے لوگوں کی پیروی کرنا ایک آسان کام ہوتا ہے. جو سب کر رہے ہیں وہی کرتے رہو، آسان ہے نا، یہی چل رہا ہے، رواج چل رہا ہے، یہی جو ہو رہا ہے وہی کرتے رہو، ایزی ٹاسک، اب چاہے غلط ہو یا صحیح ہو. لیکن جب انسان کے پاس علم آ جائے، العلم، قرآن کا علم، روشنی آ جائے، تو اس پر لازم ہے. اور یہ العلم آ جائے کیا، آنا ہی چاہیے. میں نے ابھی آپ کو حدیث بتائی نا کہ فریضت طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت بچے بڑے سب پہ فرض ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے. تو جب انسان کے پاس علم آ جائے، قرآن اور سنت کا علم، روشنی آ جائے، تو لازم ہے کہ العلم کی پیروی کی جائے. کیونکہ علم تو وہی ہے جو عمل میں آ جائے. اگر عمل میں نہیں ہے تو علم بیکار ہے نا، پھر تو وہ جسٹ نالج ہے، علم تو نہیں ہوا. علم وہ ہے، عامل وہ ہے جس کے عمل میں علم آ جائے. تو اگر پڑھ لکھ کر بھی وہی کرنا ہے جو پہلے کر رہے تھے، لوگوں کی پیروی کرنی ہے یا اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہے، تو فائدہ ہی کیا ہوا پھر قرآن کا علم حاصل کرنے کا. حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کی تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. تو آپ کیا لے کر آئے ہیں سوچ لیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسا پہچانتے ہیں، کما یعرفون، ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں ابناہم، اپنے بیٹوں کو، بنی کی جمع. تو الذین آتیناہم الکتاب سے مراد یہاں پر کون ہے؟ یہود اور نصارہ ہیں، خاص طور پر علماء یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ ان کو کتاب کا صحیح علم تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ یہ علماء یہود و نصارہ اچھی طرح پہچانتے ہیں آپ کو، یعرفونہ، آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، قرآن کو بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں، قبلے کو بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں، کیونکہ یہ سارا کچھ ان کی کتابوں میں موجود لکھا ہوا ہے. اور آپ کو تو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح والدین اپنی اولاد، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. تو اصل میں یہ محاورہ ہے جو عرب میں بولا جاتا ہے. عرب میں جس چیز میں کوئی شک و شبہ نہ ہو نا، ایک شیور شارٹ چیز ہو، تو اس کے لیے محاورہ بولا جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے
جیسے اپنے بیٹے کو. تو حقیقت میں بھی یہ ہوتا ہے، والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بچے کو کیسا ہے. اندھا بھی ٹٹول کے پہچان لیتا ہے کہ میرا بچہ ہے. تو یارفونا کا جو لفظ ہے وہ عرفہ سے ہے، معرفت سے، علامات سے پہچاننا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اچھی طرح پہچانتے ہیں، آپ کو بھی پہچانتے ہیں، قرآن کو بھی پہچانتے ہیں، یہ علماء یہود و نصارہ قبلے کو بھی پہچانتے ہیں. ان کی کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے کہ یہ قبلہ آخری نبی کا یہی ہوگا. تو علماء یہود و نصارہ حق اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جن کی ملت پر ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور اسے ہی شروع دن سے قبلہ مقرر کیا گیا تھا. بیت المقدس تو ابراہیم علیہ السلام کے 1300 سال کے بعد سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور پھر اس کو یہود نے خود سے قبلہ بنا لیا. تو یہ سب کچھ یہ جانتے ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، آخری امت کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. لیکن یہ سب جاننے کے باوجود علماء کا ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو اپنے عوام سے چھپا رہے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے. اور اس گروہ یہ جو ان فریقا منہم میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ علماء یہود کی طرف ہے، جن کو حقیقت پتہ تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان فریقا منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے علماء یہود کا کہ جن کو ساری بات پتہ ہے، ان کی کتابوں میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ لا یکتمون الحق کا کتما، وہ چھپا رہے ہیں حق کو، وہم یعلمون، جبکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں. جان بوجھ کر کتمان حق کر رہے ہیں، آپ کی نشانیاں چھپا رہے ہیں تاکہ ان کی اہمیت بنی رہے. الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. کیا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں امت مسلمہ کو حق پر جمنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ الحق من ربک، یہ حق ہے، سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے. کیا؟ یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم جو آ گیا ہے، یہ حق ہے قیامت تک کے لیے، سچ ہے. تمہارے رب کا حکم ہے کہ قیامت تک تمہارا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ رہے گا. تو اب تمہارے لیے کیا حکم ہے، کیا ہدایت ہے؟ کہ فلا تکونن، تو نہ ہرگز تم ہونا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. اب کسی قسم کے شک اور تردد میں ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے نہیں پڑنا. ممترین کا لفظ جو ہے نا یہ مریتن سے ہے. مریتن ایک شک کے لیے آتا ہے. اور کون سا شک ہوتا ہے مریا؟ جو کسی مسلمہ حقیقت میں خیالی باتیں بنا کر پیدا کیا جائے. مسلمہ حقیقت میں باتوں کی وجہ سے شک پیدا کرنا، یہ مریتن ہوتا ہے. اور ممترین اس طرح کا شک کرنے والے. ایک شک کے لیے لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ شک کون سا تھا؟ ریب، وہ بے چینی، اضطراب پیدا کرنے والا شک تھا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دیکھیں حق پر جمنے کی تلقین کر رہے ہیں. یہ حق ہے، یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم سچ ہے، میرے رب کا، تمہارے رب کی طرف سے ہے. قیامت تک اب قبلہ خانہ کعبہ رہے گا. تو فلا تکونن، ہرگز تم نہ ہونا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا؟ کیونکہ دیکھیں جب انسان کو کسی چیز پر شک ہو، یقینی کیفیت نہ ہو، تو وہ اس کے پر عمل نہیں کر سکتا. تو اس آیت میں بھی ہمارے لیے کچھ سبق ہے کہ آپ دیکھیں آج کل ہمارے ماحول میں بھی دین کے بارے میں بہت شک و شبہات ہیں. شک و شبہ، ہر چیز میں شک و شبہ. ایک یہ نئی ایک کہہ لیں کہ پڑھا لکھا پن ظاہر کیا جاتا ہے کہ نہیں اس کا کیا اور اس کا کیا شک ہے. تو اس کا حل کیا ہے ویسے؟ شک و شبہات دین میں دور کرنے کا کیا حل ہے؟ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا. شک و شبہ دور ہو جائے گا. جس کو بھی دین میں کوئی شک و شبہ وہ کیا کرے؟ قرآن و سنت کا علم حاصل کیا جائے. دوسری کیا ہے؟ صاحب علم نیک لوگوں کی محفل اور صحبت اختیار کیا جائے. ایسی محفلوں میں جائیں جہاں پر قرآن و سنت پڑھائی جاتی ہے، تو شک و شبہات دور ہوں گے اور اللہ سے تعلق مضبوط بنایا جائے. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی ہر بات پر پکا یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، بجائے شک و شبہ ہونے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، اچھا رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس اس میں کیا پوچھنا، کیا شک، کیا حجت، کیا کوشچننگ، بس حکم ہے، ٹھیک ہے، سمجھنا، بات آنا، بات ختم ہو گئی.
پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، یہی ورڈ ہے جس کو میں نے آپ کو شطرہ سے ڈفرینشیٹ کرنا بتایا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور واسطے ہر ایک کے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ ایک سمت ہے، وجہتن ایک مخصوص سمت کو کہتے ہیں جدھر کر کے منہ کر کے کوئی بھی عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر کسی کے لیے ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا، منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف. مولی کا لفظ جو ہے ولا اور تولا سے ہے، منہ پھیرنے والا، اور ہا اس کی طرف، یعنی ہر کسی نے اپنی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے، وہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اپنی عبادت کرتا ہے. ہر ایک کے لیے الگ سمت ہے، منہ پھیرنے والا اس کی طرف. پچھلی آیات میں مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ مقرر کیا گیا. اب آگے اللہ تعالیٰ مزید ہدایات دے رہے ہیں کہ دیکھو مختلف گروہوں نے اپنے لیے مختلف سمتیں مقرر کر رکھی ہیں، جس کی طرف وہ منہ پھیر کے عبادت کرتا ہے. جیسے یہود نے اور نصارہ نے بیت المقدس کو سمت بنا رکھا ہے، کسی نے مشرقی کنارے کو، کسی نے غربی کنارے کو، اور تمہارے قبلے پر یہ باتیں بنا رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں. تو ان کے پروپیگنڈے پر تم دھیان نہ دو. تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کو ایک قبلے پر جمع کر لو، تو تم سمت کے جھگڑے میں نہ پڑو، بلکہ اصل مقصد کی طرف دھیان دو جس کے لیے خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا گیا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا، اور نماز سے ملنے والی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف دھیان دو. تمہارا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، اور منہ کر کے نماز پڑھنا، اور نماز سے حاصل ہونے والی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف سبقت کرنا. فاستبقوا الخیرات، تم جو جدھر منہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو، ان سے جھگڑے میں نہ پڑو کہ وہ تمہارے قبلے کی طرف منہ کریں. اگر اس جھگڑے میں پڑو گے تو اصل مقصد بھول جاؤ گے. ہر کسی نے اپنی سمت بنائی ہوئی ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وہ مولیہا، وہ اس کی طرف منہ موڑنے والا ہے. تو ہر کوئی تمہارے قبلے کی طرف نہیں آ سکتا. تو تم کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات، تم سبقت کرو نیکیوں میں، تم اس اپنے ایم کی طرف توجہ دو جس کی وجہ سے کعبہ کو قبلہ بنایا گیا ہے، یعنی نماز، اور نماز سے ملنے والی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف دھیان دو. پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہر کسی نے ایک اپنے لیے سمت مقرر کی ہوئی ہے، یعنی ایک ڈائریکشن مقرر کی ہوئی ہے. ہر کسی نے اپنی زندگی کا ایک ایم بنایا ہوا ہے، اور وہ ہوا مولیہ، وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے. یعنی ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، چاہے دنیاوی طور پہ بنایا ہوا ہے یا اخروی طور پہ بنایا ہوا ہے، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہوا مولیہ، ایک سمت بنا لی ہے کہ میں نے بس یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، ہوا مولیہ، بس اس کی طرف لگا ہوا ہے. لیکن مسلمانوں تم کیا کرو؟ تم اصل مقصد کی طرف دھیان دو، جس کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. یعنی نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو. ظاہری طور پر رخ قبلے کی طرف کر لو، اور باطنی رخ اپنا قبلے کا حکم دینے والے کی طرف کر لو. یہ تمہارا کام ہے، اور اسی کے ہو جاؤ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. فاستبقوا الخیرات، اگین یہ بہت یاد رکھنے والے الفاظ ہیں، جیسے صبغت اللہ تھا. فاستبقوا الخیرات، فا تو پس کے لیے ہے، ورڈ ہے استبقوا، یہ سبقہ سے سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے مقابلے پر آگے بڑھنا. تو مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کیا کریں؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں، اور ظاہری طور پر نماز ادھر منہ کر کے پڑھیں، اور باطنی طور پہ بھی اپنا رخ کعبہ کی طرف رکھیں، کعبے والے کی طرف رکھیں، اس کے ہو جائیں. نیکیوں میں ایک دوسرے سے لے جانے کی، آگے جانے کی کوشش کریں، سبقت لے جانے کی کوشش کریں. خیرات کا جو لفظ ہے نا، خیرتن کی جمع ہے نیکی. تو اللہ تعالیٰ ہدایت یہ کر رہے ہیں کہ دنیاوی چیزوں میں تکاثر اور مقابلے بازی کے بجائے کس میں مقابلے بازی کرو؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس میں ذرا مقابلہ کرو ایک دوسرے سے کہ نیکیوں میں کون آگے جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ کسی سے کوئی حسد کیا جا سکتا ہے. رشک ایک چیز ہوتی ہے، حشک اور رشک میں فرق ہے. حسد اور رشک میں، حسد یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور رشک کیا ہوتا ہے کہ کاش وہ جو کر رہا ہے میں بھی کر لوں. تو مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بے شک رشک دو لوگوں پر جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے،
اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے العلم دیا، قرآن کا علم دیا، اور وہ لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب اے مسلمانوں ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ کام ہے سبقت کرنے کا، مقابلے بازی کا یہ کام ہے۔ اور نیکی جو ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے نیکی؟ ہر وہ عمل جو ظاہری طور پر شریعت کے مطابق ہو اور باطنی طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نیکی ہے۔ تو عمل صالح اور نیکی کی تعریف ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں کہ ہر قسم کی نیکی کی کوشش کرو، بس نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، حریص ہو جاؤ، لالچی ہو جاؤ نیکیوں کے، ہر چھوٹی بڑی نیکی کے، چاہے مسکرانا ہو، چاہے راستے سے پتھر ہٹانا ہو، چاہے پانی پلانا ہو، چاہے ایک نیکی کی بات بتانی ہو، بس حریص ہو جاؤ۔ تو ایک دیکھیں اس سلسلے میں آپ کو ایک بات اور زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ فاستبقوا الخیرات کیسے کیا جاتا ہے، کہ ہر قسم کی نیکی کا انسان حریص ہو جائے۔ مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روز نماز فجر کے بعد، یہ بھی غور طلب بات ہے، کس وقت بات چیت ہو رہی ہے؟ فجر کے بعد ہو رہی ہے، ابھی دن شروع ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے بات چیت کرتے تھے۔ تو نماز فجر کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ پھر ابو بکر صدیق بولے کہ میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر نے، میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا آج جنازے میں کس نے شرکت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے۔ تو ہر دفعہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کام جس میں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اب اس میں سے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابھی فجر کے بعد کا ٹائم ہے، یہ سارے کام انہوں نے کیسے کر لیے؟ کیونکہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب دیکھیں انہوں نے بتایا کہ روزہ تو میں نے رکھا ہی ہوا تھا، جب راستے میں آ رہا تھا تو پتا چلا فلاں صحابی جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے، فجر کی نماز کے لیے جب آ رہا تھا تو میں ان کی عیادت کرتا آیا، تھوڑی دیر کے لیے دعا کرتا آیا ان کی صحت کے لیے۔ آگے بڑھا تو ایک مسکین مجھے مل گیا، میرا اصول ہے کہ میں جو بچا کھانا ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کے نکلتا ہوں، مسکین کو دے دیا میں نے۔ اور ابھی فجر کی نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی، اس میں بھی شرکت کر لی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے ہمیں یہ واضح سبق ملتا ہے کہ انسان کو نیکی کی تلاش میں رہنا چاہیے، شعوری طور پہ جہاں ملے وہاں کر گزرے، جس قسم کی نیکی ملے۔ یہ الفاظ دل پر لکھنے کے ہیں، فاستبقوا الخیرات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے کہ فاستبقوا الخیرات کیوں کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش آخر کیوں کی جائے؟ کیونکہ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، جہاں کہیں بھی ہوگے دنیا میں، جہاں موجود ہوگے، جہاں بھی دفن ہوگے، کہیں بھی موجود ہوگے، پاتال میں ہوگے، اینما تکون یاتی لے آئے گا بکم تم کو اللہ تعالیٰ جمیع سب کے سب کو اکٹھا کر کے اپنے حضور میں کھڑا کر دے گا جب وقت آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اپنے حضور میں ہر کسی کو کھڑا کرے گا۔ اور وہاں پر کیا کام آئے گا؟ فاستبقوا الخیرات ہی کام آئے گا، نیکیاں کام آئیں گی۔ تو نیکیوں سے بھاگنے کے بجائے نیکیوں کے لیے بھاگو، فاستبقوا سبقت کرو تاکہ سرخرو ہو، ففروا الی اللہ کرو، اللہ کی طرف بھاگو۔ تو بہت اہم سبق ہے ہمارے لیے کہ ہر قسم کی، یہ آج ساری تفسیر ہے ہی ہمارے لیے، یاد رکھیں، میرے لیے ہے، آپ کے لیے، جو سننا ہے ہر کسی کے، ہر امت مسلمہ کے فرد کے لیے۔ تو سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ ہر قسم کی نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، سبقت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیں سبقت کرنا تو ہمیں آتی ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں تو ہم بہت سبقت کرتے ہیں نا، ہر پہلو سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جرنلی بات ہو رہی ہے، کوشش کی جاتی ہے میرا گھر سب سے اچھا ہو، اسٹیٹس، میرے بچوں کی تعلیم، گاڑی، رہن سہن۔ تو سبقت لے جانے کی چیزیں یہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اخروی طور پر ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ دوڑ تو ہے، جو دوڑ ہے نا دنیاوی چیزوں میں آگے بڑھنے کی، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو،
یہاں تک کہ قبروں کو پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بجائے دنیاوی طور پر آگے بڑھنے کے، دین میں آگے بڑھے ہوئے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. ایسا حکم بھی ہے حدیث کے مفہوم میں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے آگے بڑھے ہوئے لوگوں کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھنا چاہیے. تو دین کے معاملے میں اپنے سے آگے بڑھے ہوئے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ان سے مسابقت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پاس حاضری لازم ہے. وہ اس بات پر قادر ہے کہ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. حاضری تو لازم ہے، لازم اس کے سامنے پیش ہونے، اور وہاں صرف اور صرف نیکیاں کام آئیں گی. اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی میزان پر انسان کا نیکیوں کا پلڑا بھاری کر سکتی ہے، جنت میں پہنچا سکتی ہے، آراف سے ہٹا سکتی ہے. تو چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. فاستبقوا الخیرات، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر قسم کی نیکی کی تلاش کریں. سوچیں کیا نیکی کی جا سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی سوچیں کب کی جا سکتی ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے کی جا سکتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے خرجتا تم نکلو، فولی، تھوڑا چینج آ گیا حکم کے اندر، دوبارہ رہے کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم، لیکن کیا ورڈز آ رہے ہیں کہ جب گھر سے نکل جاؤ. اور یہ بھی پہلے حکم جو ہے یہ واحد کے صیغے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. وَمِنْ حَيْثُ، جہاں کہیں سے بھی خرجتا تم نکلو، یعنی جب بھی آپ نکل کر جائیں اپنے گھر سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ صرف اپنے گھر میں ہی نہیں آپ نے نماز پڑھتے وقت اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے، بلکہ ومن حیث خرجتا، جہاں کہیں بھی جب بھی آپ نکلیں تو کیا کریں؟ فولی، تو پھیر لو، وجہ کا چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام، اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. گھر سے نکلنے کے بعد بھی، باہر بھی اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کریں نماز پڑھنے کے دوران. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، یعنی یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم، رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنے کا حکم کیا ہے؟ للحق، حق ہے، سچ ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. اس لیے آپ ہر جگہ اس حکم پر عمل کر لیں، چاہے گھر میں ہیں یا گھر سے نکل چکے ہیں. اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے، اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. یعنی جب اللہ کے حکم کے مطابق آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، پورا پورا اجر دے گا. ایک دفعہ حکم میں پھر ریپیٹ کیا جا رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، فولی، تو پھیر لو، وجہ کا چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. دوسری دفعہ پھر کہا جا رہا ہے. تو دوسری دفعہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حکم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پھر حکم دیا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے، اسٹریس ہے. اور پھر تیسری دفعہ بھی دیا جا رہا ہے، اور تیسری دفعہ آپ تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو، اینی ویئر، اینی پلیس، فَوَلُّوا، تم سب پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی جانب. کس کی جانب؟ مسجد حرام کی جانب. 3 دفعہ پے در پے مسجد حرام کی طرف نماز کے دوران منہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے. تو بار بار اتنا کیوں حکم کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، بار بار کہا جا رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطر. تو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ دراصل شریعت میں یہ نسخ اور تنسیخ کا پہلا حکم تھا. تو اس لیے بار بار تاکید کی جا رہی کہ ذہن نشین ہو جائے کہ اب کعبہ تبدیل ہو گیا. نسخ کس طرح ہوا تھا؟ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ بنانے کا حکم دے دیا گیا، جو قرآن میں نہیں تھا لیکن حکم تھا وہی خفی کے ذریعے. تو اس لیے بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ ذہن نشین ہو جائے کہ اب ہمیشہ کے لیے جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہو چکا ہے. پھر دوسری وجوہات بھی کچھ مفسرین نے اس کی بتائی ہیں کہ ریپیٹڈلی کیوں حکم دیا گیا ہے. دوسری وجوہات کیا ہیں؟ کچھ مفسرین کے مطابق پہلا حکم جو دیا گیا وہ اس لیے دیا گیا کہ کعبہ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر عمل کریں. دوسرا حکم مکہ شہر والوں کے لیے دیا گیا کہ انہوں نے بھی اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے.
तीसरा हुक्म मक्का शहर के अलावा दुनिया में जहां कहीं भी जिसने भी नमाज पढ़नी है तो उसने क्या करना है, वही सुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शत्रा। और कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक पहला हुक्म उन्हीं के लिए जो काबा को सामने देख रहे हैं, दूसरा हुक्म उनके लिए जो दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, और तीसरा हुक्म सफर की हालत में भी है। बाद मुफस्सिरीन ने ये कहा मुसाफिरों के लिए भी ये हुक्म है कि चाहे सफर में है या हजर में है, अगर फर्ज नमाज का वक्त है तो उनको हर सूरत में किबले का सही तयन करना जरूरी है फर्ज नमाज के लिए, वरना नमाज नहीं होगी। फवल्लू, जहां कहीं भी हो, वही सुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शतरा। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर खुद भी वो वजह बता रहे हैं, खास वजह बता रहे हैं कि मुंह मस्जिद हराम की तरफ तुम क्यों करो, हमेशा के लिए तुम्हारा किबला जो है खाने काबा क्यों बनाया गया है। आगे अल्लाह ताला उसकी सॉलिड वजह बता रहे हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया है, कि तुमको बार बार हुक्म भी दिया जा रहा है और हमेशा के लिए तुम्हारा किबला खाने काबा हो गया है। तो उसकी वजह क्या है, ला इल्ला, ताकि ना हो, ला इल्ला ताकि यकूना, ला इल्ला ताकि ना यकूना हो लिन्नासी, लोगों को अलैकुम हुज्जा, तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खाने काबा को हमेशा के लिए किबला क्यों बनाया गया है, ताकि लोगों के लिए तुम्हारे ऊपर कोई हुज्जत बाकी ना रहे, लोग तुम्हारे पर कोई एतराज ना कर सकें। हुज्जत क्या होती है, एतराज ना कर सकें, लोग तुम्हारे लिए कोई, तुम्हारे पर कोई ऑब्जेक्शन ना कर सकें, लोगों को तुम्हारे पर कोई हुज्जत बाकी ना रहे। तो हुज्जत क्या थी लोगों को, जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो मैंने खत्म कर दी किबला खाने काबा बना के। हुज्जत ये थी कि यहूद जो थे उनको तहवील किबला से पहले वो मुसलमानों से कहते थे कि हमारे दीन को तुम गलत कहते हो और नमाज हमारे किबले की तरफ रुख करके पढ़ते हो। ये एक हुज्जत थी ना, जिसको खत्म कर दिया गया, उनके किबले की तरफ नमाज पढ़ने को खत्म कर दिया गया। तो एक तो यह हुज्जत थी। दूसरी हुज्जत क्या थी कि यहूद को मालूम था, जैसे मैंने आपको भी बताया, कि आखिरी नबी और उनकी उम्मत का किबला खाने काबा होगा। तो ये भी हुज्जत का इत्माम हुज्जत कर दिया गया, पता चल गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का सबूत मिल गया ना। ला इल्ला यकूना लिन्नास हुज्जतन। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इसलिए मैंने इत्माम हुज्जत कर दिया कि तुम्हारे खिलाफ ये जो किसी को हुज्जत है वो ना रहे, सब हुज्जतों का खात्मा हो जाए, बातें और प्रोपेगेंडे दम तोड़ दें। तो ये तो यहूद की हुज्जत थी। और मुशरिकीन क्या कहते थे, उनकी क्या हुज्जत थी, ये खाने काबा किबला बनाने से पहले वो कहते थे कि मुसलमान दावा तो दीन इब्राहिमी का करते हैं और किबला यहूद वाला इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने किबला खाने काबा इसलिए बना दिया हमेशा के लिए कि इन सब लोगों को बातें करने का मौका ना मिले, इत्मा में हुज्जत हो जाए। तो तुम जहां कहीं भी हो, जिस जगह जिस प्लेस पर हो, अपना रुख खाने काबा की तरफ ही रखना। इससे तुम्हें अपनी अहमियत, अपनी शनाख्त मिलेगी और लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो जालिम है, जो अल्लाह के हुक्म पे हर हाल में हुज्जत निकालते हैं, वो तो हुज्जतें निकालते ही रहेंगे। इल्लल लज़ीना ज़लमू मिनहुम, तो सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जुल्म किया, यानी जो जालिम लोग हैं, जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलते हैं, अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, वो तो कोई ना कोई हुज्जत फिर भी निकाल लेंगे, क्योंकि उनकी आदत ही हुज्जत निकालने की है। जिन लोगों की नियत दुरुस्त ना हो, तुम उन्हें मुतमईन नहीं कर सकते, उन्होंने हर हाल में कोई ना कोई हुज्जत निकाल लेनी। जिन्होंने हक को नहीं मानना, जो जालिम है, वो हुज्जत निकाल ही लेंगे, इल्ला लज़ीना ज़लमू। हालांकि मैंने इत्माम हुज्जत कर दिया, लेकिन जो जालिम है, अल्लाह के हुक्म पर ना अमल करने वाले, वो फिर भी कोई हुज्जत निकाल लेंगे, तो तुम उन्हें मुतमईन नहीं कर सकते। मसलन यहूद ने तहवील किबला के हुक्म के बाद भी ये हुज्जत और एतराज कर दिया कि हमारे किबले को हक मानने के बाद अब मुसलमानों ने जिद की वजह से उसको छोड़ दिया और किबला खाने का बना लिया। ठीक, अभी भी निकाल ली क्योंकि जालिम थे। और मुशरिकीन ने क्या हुज्जत निकाली कि हमारे किबले का हक होना इन्हें अब मालूम हुआ है, इसलिए उसे इख्तियार कर लिया। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये तो बेइंसाफ हट धर्म लोग हैं, जालिम है, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले नहीं है, तो कोई ना कोई हुज्जत निकालते ही रहेंगे। तो तुम क्या करो, तुम्हारे करने का काम क्या है, फला तख्शौहु, तो ना तुम डरो इनसे, वख्शौनी, और मुझसे डरो। बहुत ही खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला कह रहे हैं लोगों से भी डरते हो,
یہ تو کوئی نہ کوئی باتیں بنائیں گے، لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا ہے، تو تم لوگوں کی پرواہ نہ کرو، میرے حکم کی پرواہ کرو، لوگوں سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم واخشونی، صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، لوگوں کا ڈر دل سے نکال دو، ان کی باتوں پر کان نہ دھرو، صرف میرے حکم کا خیال رکھو، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے، لوگوں کے ڈر سے اللہ کو ناراض نہ کرو، کیونکہ جو اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، اگر ان سے ڈرو گے اور اللہ کی اطاعت چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیں گے۔ تو لوگوں کا ڈر نکال دو اپنے دل سے، ولا تخشوہم اور وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ یہ دونوں لفظ جو ہے نا وہ خشیت سے ہیں، خشیت الہی۔ تو خشیت الہی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خشی اس کا روٹ ہے، خے شین یا۔ خشیت الہی کسی کی بڑائی اور عظمت کا ڈر دل میں ہونا خشیت کہلاتا ہے۔ خشیت الہی کیا ہوتی ہے؟ خشیت الہی اس وقت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی بڑائی اور عظمت اس کے دل میں راسخ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک خشوع بھی ہوتا ہے نا، خشوع جس کے اندر عین آخر میں آتا ہے، جو آپ نماز کے لیے کہتے ہیں نا خشوع و خضوع، تو اس اور اس میں فرق ہے۔ سوری، جو خشوع ہوتا ہے نا جس کا روٹ خے شین عین ہے، وہ اللہ کی عظمت کا ایسا ڈر ہوتا ہے جس کا اثر اعضاء پہ نظر ہے۔ اور خشیت کون سی ہوتی ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا دل میں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری بڑائی اور عظمت کو سمجھو، ذرا دل میں سوچو کہ اللہ کون ہے، ہاں کون ہے، خالق مالک مدبر مالک یوم الدین۔ اس کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوگا تو ہم کو اپنے سامنے لے آئے گا، تو اس سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ وَلَا تَخْشَوْهُ وَاخْشَوْنِي۔ اور پھر ایک اور ریزن اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جہاں قبلے کو بدلنے میں یہ بات بھی تھی کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، لِإِلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةً، وہاں ایک اور وجہ بھی تھی قبلہ بدلنے کی، وہ کیا تھی؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں پوری کر دوں، اتمام کر دوں، مکمل کر دوں اپنی نعمت تمہارے اوپر اے مسلمانوں۔ وَلِأُتِمَّ، لام زیر لی تو تاکہ کے لیے ہے، اور الف پیش کے ساتھ آتین کا ہے میں، اور اس کا روٹ تمم ہے۔ اتمام نعمت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نعمت کو اس طرح عطا کرنا کہ کوئی کمی کسر نہ رہے، پوری طرح سے نعمت کو عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا قبلہ میں نے خانہ کعبہ کو اس لیے بھی بنایا ہے کہ میں تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں، اپنی نعمتیں تمہارے پر پوری کر دوں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، مسلمانوں تم پر، امت مسلمہ پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ جو لفظ یہاں پر استعمال کیا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اس سے کیا مراد ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں؟ تین چیزیں اس سے مراد ہیں۔ دین اسلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں نعمتی کہا ہے، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دوسرا امامت اور نبوت کا منصب جو امت مسلمہ میں شفٹ ہو گیا، اور نمبر 3 قبلے کا تعین۔ تو ولی اتم نعمتی میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، نعمت سے مراد دین اسلام، امامت کا منصب اور قبلے کا تعین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام جیسی نعمت عطا کی، مکمل شریعت عطا کی مسلمانوں کو۔ پھر امامت اور نبوت کا منصب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں آ گیا، اور اب تحویل قبلہ کا حکم بھی اللہ نے ان نعمتوں کو پورا کرنے کو دیا کہ پورا اتمام نعمت ہو جائے۔ تو قبلے کی تبدیلی بھی اصل میں دین کی تکمیل اور نعمت مکمل کرنا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ بھی اپنا ہو۔ تو خانہ کعبہ قبلہ اس بات کا سمبل ہے کہ امامت اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں شفٹ ہو چکی ہے۔ اب یہ قبلہ امت مسلمہ کی فضیلت اور اہمیت تمام دنیا پر ثابت کرتا ہے، اور پھر اتمام حجت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی کنفرم کرتا ہے قبلہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی، اس کا اتمام کرنے کے لیے تمہارا قبلہ بھی تمہارا اپنا بنا دیا ہے۔ تمہیں دین کی نعمت دی، تمہیں امامت دی، تمہیں نبوت، آخری نبی سے نوازا، اور اس کے بعد قبلہ بھی تمہارا اپنا دے دیا۔ تو اس لیے ایک قبلہ بنایا گیا
تمہارا تاکہ اتمام نعمت تمہارے پر ہو جائے. اور لعلکم تعتدون ولعلکم تعتدون ایک اور وجہ بتا رہے ہیں، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اس لیے بھی تمہیں یہ خانہ کعبہ تمہارا قبلہ بنایا گیا ہے. لعلکم تعتدون تیسری وجہ ہے. ساری نعمتیں، دین اسلام، امامت، نبوت، تمہارا اپنا قبلہ، یہ سب اس لیے عطا کیا گیا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو، ہدایت کے راستے پہ خود بھی چلتے رہو، اور لوگوں کو بھی ہدایت کا راستہ دکھا کر تم سب ہدایت پا جاؤ. لعلکم تہتدون تہتدون. تو قبلے کی تبدیلی کی کتنی وجوہات بتائی گئی ہیں، اس کو سم اپ کر لیں. نمبر 1، امت مسلمہ کو اپنی شناخت اور امت مسلمہ کو اپنی شناخت اور اہمیت کے لیے، کیونکہ امامت تبدیل کر دی گئی تو امت مسلمہ کو امامت مل گئی، تو قبلہ بھی ان کا اپنا ہوگا، بدل دیا گیا. نمبر 2، آزمائش کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ لنعلم، تاکہ اللہ تعالیٰ جان سکیں کہ کون رسول کے حکم کی پیروی کرتا ہے، کون نہیں کرتا. جو آزمائش کس طرح ہوئی تھی کہ درمیان میں جو قبلہ بیت المقدس کیا گیا تھا، قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی نا تھوڑے عرصے کے لیے، تو وہ بھی آزمائش تھی کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے، کیونکہ وہی خفی کے ذریعے حکم دیا گیا تھا. نمبر 3، اس لیے تبدیل کیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. نمبر 4، حجت ختم کرنے کے لیے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے. لا الا کیا کہتا ہے کہ لوگوں کو تمہارے پر کوئی حجت نہ رہے. لا الا یکون للناس علیکم حجہ. اور اہل کتاب کو معلوم تھا نا کہ آخری امت جو ہوگی، آخری نبی ہوں گے، ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اس لیے اتمام حجت کر دیا گیا. اور نمبر 5ویں وجہ کیا ہے؟ وَلِأُتِمَّ نعمتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ میں امت مسلمہ پر نعمتیں مکمل کر دوں، دین اسلام دے کر، نبوت کا امامت اور نبوت کا منصب دے کر، اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر. اور نمبر 6 اس لیے کیا گیا کہ تمام انبیاء کا قبلہ یہی تھا، خانہ کعبہ. یہود و نصارہ نے مخالفت میں خود سے قبلہ تبدیل کر لیا تھا ہیکل کی تعمیر کے بعد. اور لعلکم تعتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ایک سمت مل جائے تمہیں، دھیان اس کی طرف رکھو، ہر وقت کعبہ کی طرف دھیان رہے، جب بھی نماز میں کھڑے ہو، اور کعبے والے کی طرف دھیان رہے کہ اس کے اوپر چلو، اس کے احکامات کے اوپر چلو. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جب ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جائیں تو کرنے کا کام کیا ہے؟ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ جب تمہیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی گئی ہے کہ کون اچھے عمل لے کر آتا ہے، کون اللہ کی رضا پر کام کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچتا ہے. تو جب تمہیں یہ زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہ سبق ہے ہمارے لیے. دیکھیں، کبھی بھی کسی انسان کی وجہ سے سیدھا راستہ چھوڑ دینا انتہائی بیوقوفی کی علامت ہوتی نا. کسی کے اعتراض کی وجہ سے، کسی کے مذاق اڑانے کی وجہ سے، کسی کے بھی کسی طرح سے بھی روکنے کی وجہ سے، اللہ کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا، یہ اللہ کے رسول کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے بھی کہنے سے، کسی کی بھی کسی غلط طریقے سے کوئی بات کرنے سے، قرآن کا ہدایت کا راستہ، یہ سب نہیں چھوڑنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں روز قیامت وہاں جو بھی روک رہا ہے یا مذاق اڑا رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے روکنے والا بن رہا ہے، وہاں کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا. ابھی تو پڑھے نا اپنے پیچھے، کوئی نفس کسی نفس کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، سب منہ پھیر لیں گے. تو اللہ کی نعمتوں کو پانے کے لیے، اتمام نعمت کے لیے، ہدایت پہ رہنے کے لیے لعلکم تہتدون صرف اللہ کا ڈر رکھنا ہے، لوگوں کا ڈر دلوں سے نکالنا ہے. کیونکہ جب تک یہ نکلے گا نہیں تو انسان سیدھی راہ پہ نہیں رہ سکتا. ہم بہت ڈرتے ہیں لوگوں سے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. جب تک یہ نہیں نکالیں گے نا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، یاد رکھے اس میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھ سے ڈرو، میرے سامنے آنا ہے تم نے، میں نہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی میں سب کچھ دینا ہے. لوگ تو وہاں منہ پھیر لیں گے، سارا کوئی قریبی سے قریبی رشتہ بھی منہ پھیر کر چلا جائے گا. تو لوگوں کا ڈر نکال دو. پھر فرمایا کما ارسلنا، یہ بات اصل میں جڑی ہوئی ہے ساتھ میں آگے والی، کیونکہ آپ کو اوپر معانقہ نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، اور لا بھی لکھا ہوا ہے، تو اسی بات سے جڑی ہوئی ہے. کما ارسلنا فیکم رسول منکم،
जैसा कि भेजा हमने तुम ही में से एक तुम जैसा हमने भेजा तुम में एक रसूल तुम ही में से। कमा के मानी क्या है, यानी जैसे काबा इबादत के लिए सेंटर बनाया, इसी तरह एक रसूल भी बतौर बहुत बड़ी नेमत तुम्हारी जिंदगियों के लिए रहनुमा बनाकर हम भेज चुके हैं। कमा के मानी क्या है, यानी जैसा कि अरसलना फीकुम रसूल मिनकुम, यानी जैसा तुम पर ये इत्माम नेमत किया गया है, तुम्हारा दीन मुकम्मल किया गया है, तुम्हें अपना किबला सौंपा गया है, इसी तरह की एक बड़ी नेमत हम तुमको पहले भी दे चुके हैं। कमा अरसलना फीकुम, जब हम तुम में एक रसूल भेज चुके हैं तुम्ही में से, एक बहुत बड़ी नेमत इसी तरह की, इन नेमतों की तरह की एक बहुत बड़ी नेमत पहले भी हम तुमको दे चुके हैं रसूल की शक्ल में। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, जो बहुत सारी नेमतें तुम्हारे लिए साथ लेकर आए थे। क्या क्या करते थे, क्या क्या उनका काम था, कि उन्होंने क्या क्या तुम्हारे लिए किया। यत्लू अलैकुम आयातिना, वो पढ़ते थे तुम पर आयात हमारी, आयात पढ़ के सुनाते थे खूबसूरत तरीके से। वो युज़क्कीकुम, और वो तस्किया करता है तुम्हारा। वो युअल्लिमुकुम, और वो सिखाता है, तालीम देता है तुमको, अल किताब, किताब की, कुरान की, वल हिक्म, और हिकमत सिखाता है, हिकमत की तालीम देता है। वो युअल्लिमुकुम, और वो कुछ उसने तुमको सिखाया, मालम तकुनु तालमून, जो कुछ तुम नहीं जानते थे। तो जिस तरह तुम पर ये सारी इत्माम नेमत किया गया, इस तरह की एक बहुत बड़ी नेमत तो हम तुमको पहले भी दे चुके हैं रसूल की शक्ल में। जब तुम पर एक रसूल भेजा गया तुम ही में से, जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बास मिनहुम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अलबत्ता तहकीक अल्लाह ताला ने एहसान किया है मोमिनीन के ऊपर कि उनके अपने नफ्सों में से एक रसूल भेजा है। तो इस तरह की एक बहुत बड़ी नेमत तो हम पहले भी भेज चुके हैं, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, जो बहुत सारी नेमत लेकर आए थे, कि आयात पढ़ के सुनाते थे और तुम्हारा तस्किया किया उन्होंने, और तुम्हें किताब की तालीम दी और हिकमत की तालीम दी, और तुम्हें वो कुछ सिखाया जो तुम नहीं जानते थे, ऐसा कुछ सिखाया, ऐसे इल्म से नवाजा, ऐसा अल्लाह के रास्ते की रहनुमाई की, ऐसी उल्फत सिखाई कि तुम्हारी काया ही पलट दी। ऐसा वयुअल्लिमुकुम मालूम तकुनु तालमून, ऐसी चीजें तुमको सिखाई कि अरब की एक उज्जट कौम जो हर वक्त लड़ाई झगड़ों में पड़ी रहती थी, पानी पीने पिलाने पर झगड़ा होता था, वो क्या बन गई, साहबा कराम अजमाइन बन गई, रजी अल्लाह अनहु बन गई। ये जबरदस्त काम हुआ। ऐसा रसूल, इतनी बड़ी नेमत तो पहले भी तुमको भेज चुके हैं। तो दरअसल यहाँ तक तहवील किबला की बात थी। तो अब उस मजमून को वहीं खत्म किया जा रहा है जहां से बात शुरू हुई थी। कहां से बात शुरू हुई थी? तो तहवील किबला की बात कहां से शुरू हुई थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से। आयत नंबर 129 में जो आपने पढ़ा था ना, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम। तो उसी आयत के साथ ही अब जो बात को वाइंड अप किया जा रहा है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि उस दुआ की तरतीब थोड़ी अल्लाह ताला ने बदल दिया है। जो 129 में आयत आई थी उसमें पहले आया था यतलू अलैहिम आयात के बाद वो युअल्लिमुहुमुल किताब व हिकमा, और आखिर में तस्किया आया था। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला तस्किया कहाँ ले आए हैं? दूसरे नंबर पर ही ले आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गौर तलब बात है। और यही तरतीब जो है वो सूरह आल इमरान और सूरह जुमुआ में भी है। ये आयत 4 दफा कुरान में आई है। दूसरी दफा तो आपके सामने अल बकरा में आ रही है, और एक दफा सूरह आल इमरान में है, और सूरह जुमुआ में भी है, जुमुआ सिर्फ। और 3 जगह पे तरतीब इसकी इसी तरह से कि दूसरे नंबर पर तस्किया आया है। तो क्यों दूसरे नंबर पर तस्किया आया है? क्योंकि देखें, जब तक इंसान की सही तरबियत ना हुई हो, उसके अंदर से बुराइयां ना निकली हुई हो, उसके अंदर अच्छाइयां ना कलकेट की गई हो, तो किताब की तालीम और हिकमत की तालीम का फायदा ही नहीं होता। अंदर कुछ जाता ही नहीं है, इंसान का अमल नहीं बदलता। अगर तस्किया ना हो तो आलिम भी भटक जाता है। इसलिए आयत तरतीब बदल कर आई है, तस्किया की अहमियत को वाज़ेह किया गया है। और यहाँ पर यह आयत दोबारा इसलिए भी आई है कि उम्मत मुस्लिमा को इमामत का मनसब सौंपा जा रहा है, उम्मत वसत बनाया जा रहा है। वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन,
تو اس حساب سے امت اپنی ذمہ داری اور مقصد جان لے کہ اس نے کیسے امت وسط بننا ہے، کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی 4 کام، انہی 4 پوائنٹس پر لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، انہی 4 پوائنٹس کے اوپر، کہ سب سے پہلے آیات کی تلاوت صحیح تجوید کے ساتھ، اور پھر کیا ہے کتاب کی تعلیم، تفسیر، ٹرانسلیشن، اور پھر کیا ہے حکمت سکھانا، اور یہ ساری چیزیں، اور وہ کچھ بتانا جو لوگ نہیں جانتے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آج میں یہیں تک رکھتی ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.